بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ میرا تو یہ فیوریٹ ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بھی یہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے اس کار جنوں بائی سندر جبی کا تیسرا حصہ، مطلب تھرڈ پارٹ۔ دیکھتے ہیں، کوشش کرتی ہوں کہ اسی پارٹ میں ہی اس کو مکمل کر لوں، کیونکہ یہ کافی لانگ ناول ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی تک اگر جنہوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا، کائنڈلی وہ لازمی سبسکرائب کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کار جنوں بائی سندر جبی، تھرڈ اینڈ لاسٹ پارٹ۔ وہ کمبل میں لپٹی بڑی مگن سی کوئی ڈاکومنٹری فلم دیکھنے میں مصروف تھی، مگر ذہن وہاں کہاں تھا، وہ تو بہت دور خلاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں وہ احساس ذلت و توہین آج بھی تازہ تھی جب اسے الزام کی صورت نمروز علی خان کو قبول کرنا پڑا تھا۔ وہ وقت اسے بھولتا ہی نہیں تھا جب اسے صرف عمر کی نظروں میں تذلیل نہیں سہنی پڑی تھی، بلکہ وہ تو اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ یہ میری زندگی تھی، آپ کو کیا حق تھا کہ میں اسے بھی آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں؟ آپ کو صرف اپنی زندگی گزارنے کا حق تھا۔ آپ نے کیسے سوچا کہ جس طرف آپ نظر اٹھائیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی؟ کیوں؟ اور میں کوئی چیز تو نہیں تھی، زندہ جیتی جاگتی لڑکی تھی۔ میرے خوابوں کا قتل کر دیا آپ نے، ہر صورت آپ کی تسکین ہوئی، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے آپ جیسے گھمنڈی اور مغرور انسان سے جو دوسروں کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ میں ہرگز آپ کی جاگیر نہیں تھی۔ کس قدر بے رحم ہیں آپ! آپ کا عشق ٹھہرا میرے لیے ذلت۔ یہ تفریق کیوں؟ مجھے آپ کی محبت کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے یہ ثابت کیا کہ احساسات صرف آپ کے پاس ہیں، جینے کا حق صرف آپ کو ہے، اپنی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا حق بھی صرف آپ کو ہے، کیونکہ آپ جاگیردار ہیں، آپ دولت مند ہیں۔ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی غیر محتاط گفتگو مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ میری زندگی کا وہ اندھا موڑ میں کیسے بھول جاؤں؟ کیا حق تھا آپ کو یوں مجھے اپنے تصرف میں لانے کا؟ میں کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں تھی جس پر اپنے نام کا جھنڈا لگا کر آپ نے مجھے فتح کر لیا۔ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا اپنی تقریروں میں، احمق انسان آپ تو ان کی الف بے سے بھی واقف نہیں، جسے دوسروں کے جذبات و احساس کا پاس نہیں، اسے یہ باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے نسوانی وقار کو اپنی آرزو کی قیمت بنایا آپ نے۔ کس قدر شفاق انسان ہے آپ! میں آپ کے دیے زخم نہیں بھول سکتی، آپ قطعی قابل رحم نہیں ہیں۔ اس کے اندر یہ بے رحم سوچ راسخ ہو چکی تھی، وہ تو اسے نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اسے مخاطب کرتا تو مختصر سے مختصر ترین جواب دیتی، وہ اسے قریب کرتا تو وہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو جاتی، وہ اسے اپنے عشق کی واردات کی تفصیلات سناتا تو وہ کان بند کر لیتی، خود سے اتنا دور چلی جاتی جہاں اسے وہ احساس سے ذلت یاد نہ آتا جو اسے عمر کے سامنے سہنا پڑا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کن کپڑوں میں ملبوس تھا، شلوار قمیص، سوٹ یا ٹراؤزر میں۔ وہ اسے گھر چلنے کو کہتا تو وہ چل پڑتی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، اسے نئے سرے سے تکلیف ہوتی۔ عمر کا سامنا پہاڑ ڈھانے کے مترادف لگتا، یوں جیسے کوئی نئے سرے سے کھرن نوچ دے۔ سب کچھ از سر نو یاد آتا تو عزم نو پھر انگڑائی لے کر زندہ ہو جاتا۔ مجھے پامالی کا دکھ نہیں بھول سکتا، خواہ آپ ساری دنیا بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ حجاب کے نزدیک یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے اس نے عام سی بات کا انداز دے کر باتوں میں بڑی میں سے تذکرہ کر دیا۔ ان سے ہوتی ہوئی خبر سب تک پہنچی اور یہ کیسے ممکن تھا کہ عمر کو پتہ نہ چلتا؟ وہ فون پر اس کو تنگ کرنے لگا۔ پتہ ہے حجاب، ابھی امی جان نے مجھ سے کہا کہ مبارک ہو، خیر سے ماموں بننے والے ہو۔ میں نے پوچھا ماموں تو میں بن رہا ہوں، باپ کون بن رہا ہے؟ وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ حجاب تو کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ امی کو دو فون، وہ بدقت بولی۔ اس نے فون امی جان کو دے دیا۔ وہ اسے تسلی دینے لگی، ساتھ ہی ہدایت کا لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر فون بند کرنے کے بعد طویل سانس لے کر اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ صدف، میرے لیے اورنج جوس لے کر آؤ لان میں۔ وہ اسے ہدایت دے کر لان میں چلی گئی۔ کین کی چیئر پر بیٹھتے ہوئے وہ نمروز کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خیال تو وہ اس کا پہلے بھی رکھتا تھا، مگر اب تو گویا اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ 20 بار فون کر کے گھر اس کا حال چال پوچھتا، اسے بیلنس ڈائٹ کا حکم دیتا اور ساتھ ہی صدف کو بھی ڈھیروں ہدایت جاری کرتا۔
اس وقت بھی صدف آئی تو ٹرے میں رکھے فریش جوس کے جگ اور گلاس کے ساتھ کارڈلیس فون تھا۔ خان کا فون ہے بی بی صاحبہ، اس نے ادب سے فون اس کی طرف بڑھایا اور واپس چلی گئی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگا کر کہا۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرایا۔ کیسی ہو، کیا کر رہی تھی؟ وہ وہی والہانہ انداز، وہی بے تابی۔ ٹھیک ہوں، اور جوس لینے لگی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بے تاثر تھا۔ گڈ گرل، اچھا آج تیار ہو جانا، ڈنر پر جانا ہے۔ کوئی بزنس ڈنر ہے؟ نہیں، ذاتی ڈنر۔ ولیج چلیں گے یا پھر شنگریلا؟ واپسی پر پارک ٹاور سے شاپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولی۔ ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے میری جان، جیسے مجھے تمہاری۔ وہ محبت سے معمور لہجے میں بولا۔ جیسے آپ کہیں۔ اس نے فرمانبرداری کی انتہا کر دی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ حجاب طویل سانس لے کر فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے تمام تر جذبہ اور بے شمار دولت کے ساتھ بھی اس کا کوئی جذبہ اپنے نام نہیں لکھوا سکے گا۔ کیسی لا حاصل جدوجہد ہے آپ کی نمروز علی خان۔ افسوس، میرے دل میں تو آپ کے لیے جذبہ ہمدردی تک نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے افسوس کے ساتھ سوچا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا۔ بڑی امی نے وعدہ کیا تھا کہ ڈیلیوری سے 3 ماہ پہلے وہ خود یا آمنہ بیگم ضرور آ جائیں گی، اور اب وہ حسب وعدہ آ چکی تھی۔ یہ اگست کا وقت تھا، وہ لان میں بیٹھی خنک ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب صدف آئی۔ بی بی صاحبہ، خالد عباسی صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ خالد عباسی؟ پھر فوراً اس کے ذہن نے متحرک ہو کر اسے پی جی ایف کے جنرل سیکریٹری کی تصویر دکھائی۔ وہ کچھ الجھی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود پر شال لپیٹتی ہوئی اٹھ گئی۔ بڑی امی یہ پارٹی ورکر ہے، میں ان سے مل کر آتی ہوں، وہ بتا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ اسے کچھ پریشانی اضطراب کے عالم میں ٹہلتا نظر آیا۔ تشریف رکھیے، کیسے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ خالص بیگمات والا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹیک گیا۔ میں بہت آس امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں بیگم صاحبہ، میں چاہتا ہوں آپ خان صاحب سے بات کریں، انہیں سمجھائیں۔ خالد کے لہجے میں حقیقی پریشانی تھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ چونکی۔ بات یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ حجاب کا چہرہ بار بار رنگ بدل رہا تھا۔ خالد نے بات ختم کرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا۔ حجاب کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پیشانی سے پسینہ پہنچا۔ پھر میں کچھ امید رکھوں؟ ہاں، میں ان سے بات کروں گی۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ، اجازت ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مدھم سی ہوں کہ وہ چلا گیا۔ وہ وہیں بے دم سی بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں میں نمروز علی خان کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اتنے آرام سے سب کیسے جھیل رہا تھا؟ وہ تو ہمیشہ کسی ٹھہرے ہوئے پرسکون سمندر کی مانند نظر آتا تھا۔ اسے خالد کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اندر ہی اندر پکتا ہوا لاوا، پارٹی قیادت میں پھوٹ، چیئرمین کی برطرفی کے لیے کوششیں، پارٹی فنڈ میں غبن کے الزامات، جھوٹے ثبوت اور گواہ، ناجائز بھرتی اور بدعنوانی کے الزامات، فارورڈ گروپ بننے کے امکانات، چیئرپرسن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کوششیں، بڑھتی ہوئی اندرونی سازشیں اور پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوششیں۔ میرے خدا، اس نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی سنبھل کر اٹھ گئی۔ اس نے نمروز سے بات کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ رات کھانا کھانے کے بعد بڑی امی اپنے کمرے میں چلی گئی جو ان کے لیے حجاب نے مختص کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آئے تو حجاب نے پہلی بار کس قدر دھیان اور غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت ماند پڑی ہوئی تھی اور چمکدار سیاہ آنکھیں کس قدر بجھی ہوئی تھیں۔ بہموں کے درمیان گہری شکن کسی عمیق سوچ کا اظہار تھی۔ اتنا اندازہ اسے اس کے ساتھ رہتے ہو گیا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، وہ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ چونکا ہوں۔ اس نے اسی کی سپیڈ بڑھائی۔ حجاب نے اس کے پرتفکر چہرے کو دیکھا۔ آج خالد عباسی آیا تھا؟ وہ بڑے بھرپور طریقے سے چونکا۔ کیوں؟ اس نے مجھے سب بتا دیا ہے، حجاب نے بلا تمہید کہا۔ نمروز نے ہونٹ بیچ لیے۔ کیا سب؟ وہ سب جو ہو رہا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ نمروز ایک طویل سانس لی اور سر تکیے پر گرا دیا۔ سر دباؤ میرا، اس نے کہا۔ حجاب کے ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے۔ جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا؟ وہ پھر بولی۔ یہ میری جنگ ہے حجاب، میں اس میں تمہیں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بولا۔ حجاب کے ہاتھ رک گئے۔ یہ جنگ آپ کی ہے تو میں کس کی ہوں؟ وہ مزید تلخ ہوئی۔ نمروز کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا۔ تو گویا تم تسلیم کرتی ہو کہ تم میری ذات کا حصہ ہو؟ مجبوری ہے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ اذیت اور دکھ کی تیز لہر نمروز کے وجود کو کسی آری کی مانند کاٹ گئی تھی۔ ہاں، مجبوری۔ وہ اذیت سے ہنسا، پھر اس کی طرف پشت کر لی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کسی ضروری اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی میں تھا جب اسے عمر کا فون آیا تھا۔ حجاب ہاسپٹل میں ہے، آپ آ جائیں۔
عمر کا لہجہ انتہائی پریشانی لیے ہوئے تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کا لہجہ ڈوبنے لگا۔ آپ آ جائیں، بس آ جائیں۔ پھر کراچی سے لاہور کی 80 منٹ کی فلائٹ کے دوران اس نے کتنی بے شمار دعائیں اور مناجاتیں کر ڈالی تھی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا اور عمر کو اڑے رنگ اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے سامنے پا کر وہ بے اختیار ہو گیا۔ حجاب کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے دونوں شانوں سے جھنجھوڑتا وہ اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ عمر اسے کوئی جھوٹی تسلی بھی نہ دے سکا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کرم کرے گا۔ بڑی امی نے اس کے شانے پر ہاتھ دھر کر تسلی دی۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ 4 گھنٹے جیسے اس نے کسی سولی پر لٹک کر گزارے۔ عمر کو صحیح معنوں میں اس کی محبت کا اندازہ ہوا تھا، اور جب ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہا تو وہ بچوں کی طرح عمر کے شانے سے لگ گیا۔ میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہوں گا عمر، اسے کہو میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ جان کنی کی حالت میں تھا۔ جب ڈاکٹرز نے سب نارمل ہونے کی نوید بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ سنائی تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جیسے ہی اسے روم میں شفٹ کیا گیا وہ اسے دیکھنے کو لپکا اور وہ اس کے سامنے تھی، زرد رنگت اور میٹھے میٹھے کاجل کے ساتھ۔ وہ بے ساختہ اس پر جھک گیا۔ میں تمہارے بغیر مر جاتا حجاب، اسے والہانہ انداز میں چومتے ہوئے بے قرار ہو کر بھیگی آواز میں بولا۔ حجاب نے بے اختیار ہاتھ تسلی آمیز انداز میں اس کے شانوں کے گرد پھیلا دیا۔ وہ تو اس سے نفرت کرتے رہنا چاہتی تھی، مگر ماحول اس قدر بدل چکا تھا کہ وہ اپنا دکھ بھول کر اس کے آنسو پونچھنے میں مصروف ہو گئی۔ بڑی امی نومولود کو اٹھائے اندر آئیں تو وہ عجیب سی سرخوشی اور فخر سے ان کی طرف بڑھا۔ سرخ و سفید گول مٹول سا بچہ بہت خوبصورت تھا۔ نمروز کو سب سے زیادہ خوبصورت اس کی ٹھوڑی کا بھنور لگا تھا۔ وہ اسے لے کر حجاب کے نزدیک آ گیا۔ یہ کتنا پیارا ہے حجاب، وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا، پھر وہ پورے شوق سے بچے کا ماتھا چوما۔ وہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیا نام رکھیں جو آپ کو پسند ہو؟ وہ مسکرائی، بہت ہلکا سا۔ نمروز کو ارد گرد روشنیاں سی پھیلتی محسوس ہوئیں۔ اسامہ علی خان، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے تائید کی۔ اگلے دن وہ گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ بڑی امی پہلے ہی یہاں تھے۔ عمر صاحب اور آمنہ بیگم کو بھی لے آیا۔ وہ شور مچا کے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ 1 ہفتے کے بعد رسم حقیقہ کی گئی تھی۔ نمروز علی خان نے اتنا صدقہ خیرات نکالا تھا کہ لگتا تھا کہ آج اس شہر میں بھوکا نہ سوئے گا۔ مائرہ اور منزہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھیں۔ دیکھو بھئی حجاب، یہ جو تمہارا شوہر ہے نا، یہ بڑا چارمنگ بندہ ہے، اس لیے اس کا خوب دھیان رکھا کرو، منزہ نے شرارت سے کہا۔ بے فکر ہیں آپ ہی، میرے سوا ساری دنیا کی لڑکیاں ان کے لیے بہنیں ہیں۔ وہ مطمئن سی ہنسی۔ تم وفادار بیویوں کی مانند دفاع کر رہی ہو؟ عمر ہنسا۔ بالکل، کیا چلتا پھرتا خزانہ ہے تیرا شوہر، مائرہ نے کہا۔ ذرا خبر رکھا کرو اس کے آنے جانے کی۔ آپ ہی خیر ہے نا؟ آپ کو ان کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ وہ مشکوک ہوئی۔ مائرہ چونکی، پھر گڑبڑا کر اسے دھپ جمائی۔ بدتمیز، وہ شرمندہ ہوئی۔ سب ہنس دیے۔ میں بتاتا ہوں وفادار شوہر صاحب کی حالت۔ اچھا جناب، سین کچھ اس طرح ہے کہ حجاب صاحب آپریشن تھیٹر میں ہیں اور ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہا ہے۔ عمر بڑی امی کے نزدیک بیٹھا اور پھر بات شروع کی۔ میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہوں گا عمر، اسے کہو میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ بڑی امی کے شانے سے لگ کر زبردست ایکٹنگ میں مصروف تھا۔ جب نمروز نے اندر قدم رکھا سب نے ہنسی دبائی۔ بالکل جاری رکھو، اس نے بڑھاوا دیا۔ عمر کو کرنٹ لگا، وہ بے ساختہ بڑی امی سے الگ ہوا۔ سب اس کی شرمندہ صورت دیکھ کر ہنس دیے۔ بڑی ماں اسے بھی کہیں کھپائیں تاکہ اللہ اس پر بھی یہ وقت لائے، اور ہم بھی ہنسے۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بالکل امی جان، مائرہ نے تائید کی۔ لڑکی تو ہے میری نظر میں اور آپ کو پسند بھی آئے گی، حجاب نے دھماکہ کیا۔ سب حیران ہوئے۔ کون؟ منزہ نے کہا۔ ثنا، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ وہ نمروز کی طرف مڑی۔ کون ثنا؟ وہ بھی چونکا۔ ثنا طارق، اچھا ہاں، وہ اچھی لڑکی ہے، نمروز نے تائید کی۔ بھئی کوئی عطا پتہ بھی دو، صفیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ عطا پتہ تو آپ کو عمر دے دے گا، میرا خیال ہے عمر تمہیں بھی پسند آئے گی، وہ شرارت سے بولی۔ عمر ضبط کرتا اسے دھمکی آمیز نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ نمروز علی خان کو عرصے بعد اس میں حجاب تاثیر کی جھلک دکھائی دی۔ اس کا دل چاہا وقت یہی تھم جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ایسی ہی ہو جائے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بدل چکی ہے، یا اس نے خود کو بدل دیا ہے۔ موضوع گفتگو بدل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو حجاب امی جان سے مخاطب ہوئی۔ صاحب کو یہیں رہنے دیں امی جان۔ نہیں بھئی، میں نہیں رک سکتی، آپ کو پتہ ہے گھر کے کام کاج کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، صاحب نے کہا۔ چلو جیسے تمہاری سہولت، حجاب خوش دلی سے بولی۔ وہ انہیں رخصت کر کے آیا تو وہ ننھے اسامہ کو کاٹ میں لٹا رہی تھی۔ اسے ادھر لاؤ بھائی، ابھی تو مجھے اپنے شہزادے کو ڈھیر سارا پیار کرنا ہے، وہ محبت سے بولا۔ وہ کاٹ سے اسامہ کو اٹھا لائی۔ نمروز نے اسامہ کو اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ماں کے ملبوس کی مخصوص مہک لیے وہ خطرناک حد تک خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے حجاب عمر ثنا کو پسند کرتا ہے، اسامہ سے کھیلتے ہوئے اس نے کہا۔
وہ ہیئر برش لے کر اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے آپ کو، وہ بہت عرصے سے اسے پسند کرتا ہے۔ اصل میں عمر کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں، ایک تو میرا کزن ہے، دوسرا بھائی، وہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ہماری آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اور انوالومنٹ دیکھ کر سب لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم شادی کر لیں گے۔ سب سے میری مراد وہ جو سب ہمیں صرف کزن کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ حسین نمروز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتی کہ وہ میرا رضائی بھائی ہے، ویسے مجھے امید ہے کہ ثنا سب کو پسند آئے گی۔ وہ بال سنوار چکی تھی، اس لیے برش رکھنے اٹھ گئی۔ دوسری طرف نمروز علی خان نے پرسکون ہو کر کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ وہ تو خود یہی سمجھتا تھا۔ عرصہ سے حلق میں چبھنے والی پھانس آج نکلی تو تن بدن میں سکون کی لہریں سے چلنے لگی۔ وہ اس کے پاس آئی اور اسامہ کو اٹھا کر کاٹ میں لٹا دیا، پھر خود باتھ میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو گلابی نائٹی میں بلا شبہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر دراز ہوئی تو نمروز نے آہستگی سے اس کے تکیے پر سر رکھا اور اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ حجاب نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بجھا دی۔ بڑی امی اور امی جان کو ثنا بے حد پسند آئی۔ مائرہ اور منزہ نے بھی اسے اوکے کر دیا تھا۔ بڑی امی نے اسے ہدایت کی تھی کہ اسے نمروز کے ساتھ ثنا کے ہاں ضرور جانا چاہیے، مگر اس نے نمروز کی مصروفیت کے کہہ کے معذرت کر لی تھی، کیونکہ وہ آج کل بے حد مصروف تھا۔ مشکل سے ہی دن میں اس کی صورت نظر آتی تھی، رات بھی 12 بجے کے بعد لوٹتا۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ تسلی سے منگنی کی ڈیٹ رکھیں، تب تک اس کا 1.25 مہینہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اس کی سہولت دیکھتے ہوئے اس کی معذرت خوش دلی سے قبول کر لی تھی۔ دور کہیں سے فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ حجاب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر اٹھی، اپنے گرد حمائل نمروز کا بازو ہٹایا اور اٹھ کر لائٹ جلا دی، لیکن اس نے نہایت کم روشنی میں کا حامل نیلگون نائٹ بلب جلایا تھا۔ اسے پتہ تھا ادھر تیز روشنی آن ہوگی، ادھر وہ اٹھ جائے گا۔ رات چونکہ وہ خاصا لیٹ آیا تھا، اس لیے اسے جگانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی باتھ روم گئی اور وضو کرنے کے بعد آ کر جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اسامہ نے رونے کے لیے پوزیشن لی۔ وہ دعا مختصر کرتی اٹھ گئی، اسے فیڈ کراتے ہوئے اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اسامہ کے بالوں میں چلنے لگا۔ اس کی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھیں بالکل نمروز جیسی تھی اور تھوڑی کا بھنور بالکل حجاب جیسا۔ حجاب میں جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما اور اسے واپس لٹا دیا۔ جیسے ہی وہ اسے لٹا کر سیدھی ہوئی، اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ نمروز جا چکا تھا اور کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ حجاب میں طویل سانس کھینچی اور آگے بڑھائی۔ کچھ بھی تو حیران کن نہیں تھا۔ اس شخص کی دیوانگی آج بھی اسی طور تھی، اس کا جنون آج بھی پاگل کر دینے والا تھا، اس کا عشق آج بھی بلاخیز تھا۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا دلربا سا شخص کیوں اس کے لیے اتنا دیوانہ تھا، وہ آج بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ آپ اٹھ گئے، پانی دو مجھے، وہ آنکھیں مسل رہا تھا۔ حجاب نے گلاس بھر کے اسے تھما دیا اور قریب ہی بیٹھ گیا۔ زیادہ مصروفیت تو نہیں آج کیوں؟ اس نے گلاس واپس تھمایا اور اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں اس پر مرکوز کر دیں۔ حجاب کو بارہا احساس ہوا تھا کہ چاہنے والے مرد کی نظر سے نظر ملانا کتنا بڑا معرکہ ہوتا ہے۔ ہلکا سا گلابی پن لیے ہوئے اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکنا آج بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نے نظر جھکائی اور بات آگے بڑھائی۔ امی جان آنے کا کہہ رہی تھیں، آج کل تو بہت مصروفیت ہے، چند دن رک جاؤ۔ وہ شہادت کی انگلی سے پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ چلے جیسا آپ چاہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح فیصلہ نمروز پر چھوڑ دیا۔ نمروز کو اس کی فرمانبرداری سے عجیب سی وحشت ہوئی۔ جانا ضروری ہے کیا؟ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اصل میں اسامہ کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں گئی تو بہت شکوہ کر رہی تھی۔ 2 ماہ کا تو اسامہ بھی ہو چکا ہے۔ خیر نکالوں گا وقت، تم کافی بناؤ، میں تب تک بات لے لوں۔ وہ اٹھ گیا۔ کہیں جانا ہے؟ اتنی صبح ہوں، اسلام آباد جانا ہے۔ واپسی کب ہے؟ 2-3 دن لگ سکتے ہیں۔ اچھا ناشتہ کریں گے؟ نہیں، وہ مختصراً جواب دے کر بات کی طرف بڑھ گیا۔ حجاب بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر وہ خود اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ اس نے نمروز مینشن میں آنے کے بعد صدف کا مدخل بہت کم کر دیا تھا، خاص طور پر نمروز کی زندگی میں سے۔ وہ کافی بنا کے لوٹی تو سجا سجایا نمروز اسامہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اسامہ اٹھ گیا۔ حجاب نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ نہیں، وہ اسے چومتا ہوا بولا۔ حجاب کو حیرت ہوئی، وہ اسے گود میں اتنی دیر لے کر بیٹھا رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، جبکہ اس نے دیکھا تھا کہ مائرہ اور منزہ آپی کے شوہر بہت کم بچوں کو یوں اٹھاتے تھے۔ لائیں اسے مجھے دیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسامہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ کاسنی سبز سوٹ میں اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ نمروز نے نظر بچائی اور کافی کا گھونٹ لینے لگا۔ حجاب جی، اس نے نظر اٹھائی اور پھر جھکائی۔ نمروز کی سرخ سفید رنگت پر آنکھوں کے نیچے نمودار ہوتے براؤن ڈارک سرکلز بہت نمایاں تھے اور اس کی شدید پریشانی اور کم خوابی کے غماز بھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں پالوں گا تو یہ جنون، یہ کوشش، یہ جستجو سب ختم ہو جائے گی، مگر وہ رکا۔ میں تو آج بھی وہیں ہوں جہاں سے چلا تھا۔ اس کا لہجہ شدید ترین احساس کمتری اور بے بسی کا غماز تھا۔ تم سے دور، تمہاری محبت سے دور، تمہارے دل سے دور، کتنا کرب سمٹ آیا تھا اس کے لہجے میں۔
اگر تم اپنی پسند سے شادی کرتی تو حجاب میں تیزی سے اس کی بات قطع کی تھی، تب حالات مختلف ہوتے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے جانے کے بعد مجھے یاد کرو کہ وہ بات بدل گیا، آپ اتنے زیادہ دنوں کے لیے تو نہیں جا رہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ بجھ گیا، خاموشی سے کافی پیتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، جھک کر اسامہ کو پیار کیا اور اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا، کل خریدا تھا، دینا یاد نہیں رہا، اس نے کہا، پھر حجاب کی پیشانی پہ آئے بال سمیٹے اور آہستگی سے اس کا آنچل سرکا دیا۔ حجاب کا دل دھڑک اٹھا۔ نمروز نے ہاتھ میں پکڑے گولڈ کے ہارٹ شیپ پینڈنٹ کا لاک کھولا اور اسے پہنانے لگا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے فاصلے کم کر دیے۔ اس کے چہرے پر پھول کھرائے اور سرگوشی میں اللہ حافظ کہتا اٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نمروز نے سوچا، میں دیکھوں گا حجاب تمہاری خودسری کی انتہا کیا ہے۔ دل میں درد کا طوفان سا اٹھا ہوا تھا۔ بڑی امی کا فون آیا ہوا تھا، انہوں نے اس کی وہ خبر لی کہ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی حجاب، تم اتنی غیر ذمہ دار کب سے ہو گئی؟ غضب خدا کا اکلوتے بھائی کی خوشی اور تم۔ وہ بہت ناراض تھی۔ بڑی امی میری بات سنیں، آپ کو پتہ ہے ان کی مصروفیت کا؟ وہ بے بس ہوئی۔ ارے ہاں، ساری دنیا سے زیادہ مصروف ہے تمہارا میاں، وہ جل کر بولی۔ ابھی تو اسلام آباد گئے ہوئے، آئیں گے تو ضرور آؤں گی، آپ مجھے منگنی کا دن بتا دیں۔ وہ کہنے لگی، اس جمعہ کو تقریب ہے، اگر تمہارے میاں کو فرصت ملی تو آ جانا۔ وہ ناراض ہوئی۔ حجاب نے بمشکل ہنسی دعائی۔ کیسی ہو حجاب؟ عمر کی آواز آئی۔ وہ الرٹ ہوئی۔ ٹھیک ہو، تم سناؤ، مزے میں ہو؟ وہ مسکرائی۔ بہت مزے میں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نہیں آئی تو۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ تو کیا منگنی کی انگوٹھی پہننے سے انکار کر دو گے؟ حجاب نے چھیڑا۔ بالکل نہیں، میں بڑے مزے سے منگنی کرواؤں گا۔ وہ ہنسا۔ پہلی بار تو ہو رہی ہے، بروٹس۔ حجاب دانت پیسے۔ تو اور کیا کروں، بہن صاحبہ کے پاس فرصت نہیں، اور ان کے میاں صاحب نے تو پورا پاکستان کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ وہ طنزاً بولا۔ تم تو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، آج انشاءاللہ یہ آتے ہیں تو بات کروں گی، وہ تسلی آمیز انداز میں بولی۔ یہ کون؟ وہ شرارت سے بولا۔ اسامہ کے بابا۔ اس نے ہنسی دبائی۔ تو تمہارے کیا ہوئے؟ میرے میاں۔ وہ ہنس دی۔ تو میاں جی کی زوجہ صاحبہ فرصت نکالے ذرا جلدی۔ ہاں بالکل، اچھا اپنا خیال رکھنا اور اسامہ کو پیار دینا، اللہ حافظ۔ حجاب نے فون رکھا اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی جو کافی دیر سے کھڑی تھی۔ بی بی صاحبہ خالد عباسی آئے ہیں۔ وہ کچھ حیران کچھ پریشان سی اٹھ گئی۔ تم اسامہ کا ڈریس چینج کراؤ۔ وہ اسے حکم دے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی آئی۔ خالد نے اسے اسلام کیا، حجاب میں جواب دے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی بیگم صاحبہ، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ مجھے یاد ہے، آپ انہیں سمجھائیں بیگم صاحبہ، یا وہ سمجھوتا کر لیں یا پھر یہ سب چھوڑ دیں، تیسری کوئی راہ نہیں، مجھے تفصیل سے بتائیں۔ اس نے لب بھینچے۔ آج جمعرات کا دن تھا، نمروز کا خیال تھا کہ وہ بدھ تک لوٹ جائے گا، مگر حالات اس طرح کے بنتے چلے گئے کہ تاحال اس کی واپسی مشکوک تھی۔ آج ایک بار پھر وہ میرٹ کے روم نمبر 106 میں موجود تھا۔ چند لمحوں بعد ریبیکا جانسنز اس کے سامنے تھی۔ سپر پاور کی نمائندہ، برائی کی ترغیب کے ساتھ اصول پرستی اور ایمانداری کو حماقت کہنے والی، اس کے لیے ایک پرکشش پیکیج کے ساتھ وہ ریبیکا جانسن ایک بار پھر اس کے سامنے موجود تھی، اپنی تمام تر دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ، لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ لیے۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے مسٹر خان؟ نمروز نے لب بھینچے۔ کس بارے میں؟ او کم آن، بی پریکٹیکل۔ ریبیکا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اگر آپ نے ہماری آفر قبول کی ہوتی تو یقیناً آج یہ حالات نہ ہوتے۔ آپ کے اپنے ہی آپ کو اسٹیج پر لے آئے ہیں کہ اس آفر کو قبول کیے بنا آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ اس نے ریبیکا کا چہرہ جانچا۔ تو پھر یہ کہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں۔ مسٹر خان ذرا اپنے ملک کی تاریخ کو مد نظر رکھیں۔ مغربی پاکستان کے دو گورنر، پاکستان کے صدر اور 2 وزیر اعظم اور بہت سے دوسرے لیڈر ہیں جو آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ طبعی موت نہیں مرے، اور جب اس کے اسٹیٹ کی مشینری حرکت میں آتی ہے تو حالات کا رخ کوئی نہیں بدل سکتا، نہ آپ جیسا ترم خان، نہ پریس اور نہ پبلک۔ ریبیکا جانسن کے لہجے میں چھپی دھمکی واضح تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نمروز کا لہجہ آتش فشاں تھا۔ دھمکی مائی فوٹ، اگر تم اتنے نیک اور پارسا ہو تو خود تو کوئی ٹرسٹ خرید لو، کوئی یتیم خانہ کھولو یا پھر فلاحی ادارہ۔ وہ تلخی سے بولی۔ مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے۔ نمروز علی خان نے بڑے سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، اب ہم کچھ نہیں کریں گے، اگر کچھ کریں گے تو تمہارے اپنے اور ہونے کو تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر پر فائرنگ، کسی جلوس میں بم دھماکہ یا پھر گاڑی میں خودکش حملہ۔ اس کے لہجے میں سنگینی تھی۔ اس سے پہلے کہ نمروز کوئی جواب دیتا اس کا سیل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا، گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ ہاں بولو۔ دوسری طرف حجاب تھی۔ السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ ہاں حجاب، مجھے عمر کا فون موصول ہوا تھا، ڈونٹ وری، میں آ جاؤں گا، اوکے۔ اس نے مختصر ترین بات کر کر فون بند کر دیا۔
میں آپ کی بات ذہن میں رکھوں گا مس جانسن، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ریبیکا جانسن نے حیرت غصے سے ملی جلی احساسات سے شاندار مگر احمق انسان کو دیکھا جو اس کے خیال میں اپنی ضد، ہٹ درمی اور دقیانوسیت کی وجہ سے اپنا کریئر، شہرت اور عہدہ سب داؤ پر لگا چکا تھا۔ حجاب نے فون بند کر کے رکھا اور عمر کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ عمر نے پوچھا۔ اسامہ اس کے نزدیک لیٹ گیا۔ عمر اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ کہہ رہے تھے عمر کا فون آیا تھا، آ جاؤں گا۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا حجاب؟ اکلوتا سالہ ہوں میں ان کا، اور وہ ہیں کہ ہاتھی نہیں آ رہے۔ وہ بصورہ جب انہوں نے کہا ہے تو وہ پھر آ جائیں گے۔ حجاب نے کہا۔ اتنا یقین؟ ہاں۔ وہ ہنسی۔ تم میرے ساتھ ہی گھر چلو، وہ بعد میں آ جائیں گے۔ عمر نے کہا۔ حجاب نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم کرو، ایسے کیسے آ جاؤں؟ کیوں؟ کیا انہیں اچھا نہیں لگے گا؟ عمر نے کھوجا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے خود اچھا نہیں لگے گا۔ وہ سنبھل کے بولی۔ لو یوں کہو نا، فرمانبردار بیوی بننے کا شوق چرایا ہے۔ اس سے مذاق اڑایا۔ شوق؟ حجاب کے سینے میں آنچ سی اٹھی۔ مجھے شوق نہیں ہے، میں فرمانبردار ہوں۔ حجاب نے ہوں پر زور دیا، لہجے میں شکست تھی۔ بالکل بھائی، وہ بلا شبہ اسی قابل ہیں کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ تمہیں تو کرنی بھی چاہیے۔ عمر کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ چائے میں چینی مکس کرتے ہوئے حجاب کے ہاتھ لرز گئے۔ آپ واقعی خوش بخت ہیں نمروز علی خان۔ میرا بھائی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتی ہوں۔ اس نے یاسیت کے ساتھ سوچا۔ اچھا یہ بتاؤ، ثنا آفس آ رہی ہے؟ اس نے بات بدل دی۔ نہیں، فون پر بات ہوتی ہے۔ حجاب میں پوچھا۔ وہ فون سنتی ہی نہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ منگنی سے شادی کے درمیان کا عرصے کو کیسے گزاروں گا اگر یہی حال رہا تو۔ وہ پریشانی سے بولا۔ کیوں بھائی؟ دیکھو نا، سب یار دوست اس پیریڈ کو اتنا انجوائے کرتے ہیں، لمبی لمبی فون کالز کے ساتھ، اور میں کیا کروں گا؟ حجاب نے اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ صبر کرنا، مگر یہ زیادتی ہے۔ عمر نے دہائی دی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم اسے سمجھاؤ نا۔ عمر نے کہا۔ بالکل نہیں، مجھے پتا ہے وہ کبھی نہیں مانے گی، وہ بہت شرمیلی ہے عمر۔ حجاب نے اسے سمجھایا۔ چلو منگنی تو ہونے دو، یہ سب بعد میں دیکھیں گے۔ عمر نے کہا۔ تم اکیلے آ گئے، صاحب کو بھی لے آتے۔ حجاب نے کہا۔ میں آفس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ ویسے حجاب ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں بولو۔ وہ چونکی۔ تمہیں کچھ علم ہے پی جی ایف میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ وہ حیران ہوئے بغیر چائے پینے میں مصروف رہی۔ ہاں تو تم؟ وہ کچھ کہنے لگا۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ حجاب نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یار، کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ تم عملی طور پر صحافت میں نہیں ہو مگر کالمز تو لکھ سکتی ہو، تمہیں چاہیے۔ حجاب نے اس کی بات پھر قطع کری۔ میں ٹی وی نہیں دیکھتی اور نیوز پیپر بھی نہیں پڑھتی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ چونک گیا۔ حجاب سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس نے صدف کو آواز دی کہ وہ چائے کے برتن اٹھا کر لے جائے۔ عمر نے موضوع بدل دیا۔ حجاب یہ اتنی ینگ ہے تم لوگوں کی ہاؤس میٹ، کہیں شادی وادی نہیں ہوئی اس کی؟ یہ ہماری خاندانی ملازمہ ہے۔ تو کیا خاندانی ملازماؤں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ اس نے طنز کیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بھائی، یہ فیصلہ اس کے خان کو کرنا ہے، مجھے نہیں۔ حجاب نے وضاحت کی۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا پھر میں چلوں؟ وہ اٹھا۔ رک جاؤ کچھ دیر اور۔ حجاب نے کہا۔ نہیں بس اب چلوں، فاروقی صاحب یاد فرما رہے ہوں گے مجھے۔ وہ ہنسا۔ اچھا تیاریاں مکمل ہیں نا منگنی کی؟ ہاں کل آؤ گی تو دیکھ لینا۔ وہ الوداعی کلمات ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب اس نے رات کا کھانا کھایا، صحافت سے متعلق ایک کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ 11 بجے تک اس نے کتاب پڑھ لی مگر نمروز تاحال نہیں لوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹہلتی رہی، اسے انتظار کرتے ہوئے کوفت تو ہو رہی تھی مگر مجبوری تھی، انتظار کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ جب گھڑی نے 1 بجایا تو وہ تھک کر ایزی چیئر پر گر گئی۔ نیند سے اس کا برا حال تھا۔ 1:30 بجے کے قریب اسے گاڑی کی آواز آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور نمروز کی صورت دروازے کے فریم میں نظر آئی۔ حجاب کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد موجود سرکل زیادہ گہرے نظر آ رہے تھے۔ السلام علیکم، اسے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ حجاب کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ وہ آگے بڑھ آیا۔ جی۔ وہ خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، پھر اسے یاد آیا وہ کپڑے لیے بغیر چلا گیا تھا۔ یقیناً وہ دماغی طور پر حاضر نہیں تھا۔ حجاب ڈریسنگ کی سمت بڑھی اور اس کا آرام دہ شلوار سوٹ نکال دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ گاؤن میں لپٹا برآمد ہوا اور ڈریسنگ کی سمت بڑھ گیا۔ کپڑے بدل کر واپس آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ اس کا الجھا ہوا پریشان چہرہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ حجاب اس کے پاس آ گئی اور خاموشی سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنا تھکا ہونے کے باوجود بھی اس کی رومانس کی حس پوری طرح بیدار تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس نے لبوں سے لگا لیا، پھر اپنے چہرے پر پھیرنے لگا، پھر آنکھوں پر رکھنے سے سکون مل رہا تھا۔ جب کسی طرح بھی تسلی نہ ہوئی تو اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور خود میں جذب کر لیا۔ ایک لمبی سانس لے کر اس کی مہک اپنے وجود میں جذب کی اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ حجاب کی ساری مزاحمت اس کی محبت کی طغیانی میں بہہ گئی۔
اگلی صبح بہت روشن اور چمکدار تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر حجاب سے مخاطب ہوا تھا جو پیازی سوٹ میں خود بھی بہت روشن اور چمکدار لگ رہی تھی۔ عمر کی انگیجمنٹ ہے، وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے، گفٹ وغیرہ تو ہونے چاہیے۔ تم یوں کرو، صدف کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، تب تک میں ایک ضروری کام نپٹا لوں گا۔ اس کے حکم نما مشورے پر حجاب نے ہمیشہ کی طرح سر تسلیم خم کیا اور صدف کے ساتھ چلی گئی۔ 2 گھنٹوں بعد لدی پھندی وہ لوٹی تو نمروز بھی آ چکا تھا۔ اس نے اسامہ نمروز کے حوالے کیا اور خود چائے بنوانے چلی گئی۔ وہ چائے کی ٹرے کے ساتھ آئی تو اسامہ کو سینے پہ لٹائے بری طرح مصروف تھا۔ حجاب میرا بیٹا پیارا ہے نا؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ ہنسی۔ بالکل، آپ کا بیٹا جو ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری حجاب بھی بہت پیاری ہے، نمروز نے کہا ہنسی دبا کر۔ بالکل آپ کی جو ہے، حجاب نے چونکے بغیر اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ ہم جیسے قناعت پسند لوگ اسے بھی آدھا اظہار محبت سمجھتے ہیں۔ شکریہ میری زندگی، وہ مسرور سا بولا۔ حجاب کے بے تاثر چہرے پہ رنگ سے پھیلے تھے۔ شام میں کیا پہنیں گے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو پیار کرتا ہوا چونکا۔ شلوار سوٹ، وہ کہہ کر مصروف ہو گیا۔ چائے لے لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس نے نوٹس نہیں لیا۔ خیریت، آج اسامہ پر بہت پیار آ رہا ہے۔ وجہ تو مجھے خود معلوم نہیں، پیار تو تم پر بھی آ رہا ہے، بولو کیا کروں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ شام میں حجاب نے اس کے لیے اپنی مرضی سے سیاہ شلوار سوٹ منتخب کیا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر آیا تو گلابی کامدار سوٹ میں وہ کسی دلہن کی مانند سجی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر بال بنانے لگا۔ کتنے خوش بخت لوگ ہیں وہ، نمروز نے کہا۔ کون؟ وہ سینڈل پہنتی چونکی بھائی، وہی جن کے لیے آپ نے دلہن کا ری ٹیک کیے ہے۔ اس نے آہ بھری۔ وہ اب بھی نہیں سمجھی۔ ہمارے لیے تو کبھی آپ نے سجنا سنورنا پسند نہیں کیا، اظہار افسوس کیا گیا۔ وہ طویل سانس لے کر اسامہ کی طرف متوجہ ہوئی جو بابا سوٹ میں بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اسامہ بیٹے، آپ کے بابا جان کے شکوے ہم کبھی دور نہیں کر سکتے۔ کوشش کیجیے، نمروز نے کہہ کر اسامہ کو اٹھایا اور اس کے گالوں پر پیار کرنے لگا۔ حجاب نے صدف سے کہہ کر سارا سامان گاڑی میں رکھوایا اور اسامہ کو اس سے لے لیا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ اسامہ حجاب کی گود میں تھا۔ نمروز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی کشادہ آنکھیں کھول کر بڑے مانوس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ خوشی کی ایک لہر اس کے تن بدن میں پھیلی۔ وہ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ براجمان تھا، وہیں سے ہاتھ پیچھے بڑھائے۔ اسے مجھے دو حجاب۔ حجاب نے اسامہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ اس سے پہلے وہ سیدھا ہوتا ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ گاڑی پر دونوں طرف سے فائرنگ کی جانے لگی۔ تڑا تڑ کئی گولیاں کھلے شیشے سے ڈرائیور کو آ کر لگیں۔ گاڑی بری طرح بے توازن ہو کر ڈول گئی۔ حجاب کا سر بری طرح کسی چیز سے ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے وہ بے توازن ہو کر سیٹوں کے درمیانی جگہ پر گری اور حواس کھو بیٹھی۔ اس کے پپوٹوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور چند سیکنڈ بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے وہ ایک ٹک چھت کو گھورتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس کا ذہن بیدار ہونے لگا۔ اس نے آہستگی سے کمبل پرے ہٹایا اور اٹھ بیٹھی۔ بیڈ کی پائنتی کی طرف امی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ بیڈ کے بالکل سامنے ایزی چیئر پر نمروز جھول رہا تھا۔ اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یکلخت اس کے ذہن میں گزرے واقعات کی فلم چل پڑی۔ اس کے لاشعور نے متحرک ہو کر اس کی بے ہوشی سے پہلے دیکھا گیا منظرنامہ دہرایا۔ فائرنگ، ڈرائیور کی موت اور اس کی سانسیں تھم گئی۔ اس کے ہاتھوں سے اسامہ کو لے کر سیدھا ہوتا نمروز، کھڑکی سے برسنے والی بے دریغ گولیاں اور اسامہ کا چھلنی وجود۔ نمروز کے بازو سے بہتا لہو، اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے بے تابی سے ارد گرد دیکھا اور اسے اسامہ کا بیبی کاٹ نظر نہیں آیا۔ اس سے منسلک کوئی بھی چیز بیڈ روم میں موجود نہیں تھی۔ امی جان، اسامہ کدھر ہے؟ وہ خشک حلق کو تر کر کے بولی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ حجاب کے سر پر بم سا پھٹا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ نمروز کی چیئر کی حرکت ایک لمحے کو رکی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر عمر اندر آیا۔ حجاب کو ہوش میں پا کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ آیا۔ حجاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں متورم۔ عمر، اسامہ کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ نمروز، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ نمروز کی طرف پلٹی۔ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ حجاب، میری بچی صبر کرو، وہ رب کی امانت تھا، اس نے لے لیا، امی نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ عمر نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور سسک اٹھا۔ صبر کرو حجاب۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہی۔ سب اسے تسلی دلاسا دے رہے تھے، اسے صبر کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں۔ وہ اسی طرح سکتہ زدہ حالت میں بیٹھی رہی۔ اسے رلانے کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔
اس نے اپنا بیٹا، اپنا شہزادہ، اپنا اسامہ کھو دیا۔ اس کا ذہن رک گیا، اس کی ساری سوچیں ایک خیال پر مرتکز ہو گئیں، اسامہ مر گیا۔ ہم بھول جاتے ہیں مگر حادثے اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، کچھ مخصوص جگہوں پر، اور کبھی انسانوں کی شکل میں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ ہم کتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لیں، گھوم پھر کر وہی پہنچ جاتے ہیں جہاں مقررہ نقصان ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جمعرات کو اسلام آباد سے نہ لوٹتا، اور اگر لوٹ ہی آیا تو حجاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا، یا پھر کاش اس روز عمر کی منگنی نہ ہوتی۔ اگر وہ آ ہی گیا تھا، وہ گھر بھی جا رہے تھے، تو کاش وہ اپنے پیچھے ہاتھ پیچھے نہ بڑھاتا، نہ رخ بدلتا۔ ابھی اسامہ اس کے ہاتھوں میں ہی تھا، اور بیشتر اس کے کہ وہ اسے لے کر سیدھا ہوتا، نہ جانے کتنی گولیاں اس کے ننھے وجود کے پار ہو گئیں۔ ذرا سا ترچھا ہونے کی وجہ سے ایک گولی نمروز کے بازو کو لگی۔ حجاب سیٹوں کے درمیان والی جگہ پر گری تھی، اس لیے وہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی۔ نمروز نے زبردستی اس کو گھر بھیج دیا تھا، مگر عمر کسی صورت واپس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس وقت بھی وہ دونوں کافی پی کر اندر آئے تو حجاب کہیں نہیں تھی۔ اسامہ کی میت دفنانے کے عمل سے پہلے اور بعد میں بھی اسے بے ہوش رکھا گیا تھا۔ نمروز نے ایسا صرف اس کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھ کر کیا تھا۔ اب جب وہ اسے کمرے میں نظر نہیں آئی تو وہ پریشان سا آگے بڑھا۔ واش روم خالی تھا، بیڈ روم سے ملحق اسٹڈی اور ڈریسنگ روم بھی خالی تھا۔ اس نے فوراً صدف کو آواز دی، حجاب کہاں ہے؟ بی بی صاحبہ کو میں نے لان میں جاتے دیکھا۔ عمر نے اس کی صورت دیکھی اور نمروز نے اس کی۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے قدم لان کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ وہ گھپ اندھیرے میں دسمبر کی کڑکتی سردی کی پرواہ کیے بنا بغیر کوئی گرم شال اوڑھے گھاس پر بیٹھی تھی۔ عمر کو دھچکا لگا، سے یاد آیا حجاب کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، حجاب اٹھو یہاں سے۔ اس نے حجاب کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سسک رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا اسامہ چلا گیا، عمر ظالموں نے مار دیا اسے۔ وہ کتنا چھوٹا سا تھا، کسی نے ترس نہیں کھایا اس پر، اسے کتنا درد ہوا ہوگا۔ ہائے میرا بیٹا، ظالموں میری بھی جان لے لو۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ نمروز کا کلیجہ پھٹنے لگا، وہ ضبط کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ عمر اسے ساتھ لگائے اندر لے آیا، اسے پانی پلایا، مگر ادھر وہ رونا بند کرتی، ادھر آنسو پھر گالوں پر لڑک آتے۔ جب بات نمروز کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ خاموشی سے اٹھا اور جا کر اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ عمر بدستور اسے تسلی دلاسا دینے میں مصروف تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم نمروز علی خان کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہرگز بھی اتنی چھوٹی بات نہ تھی۔ پریس اور میڈیا نے طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت جب لاہور میں نمروز علی خان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، اسلام آباد میں پی جی ایف کے سینئر نائب صدر اور وزیر سیاحت رانا شوکت سلطان کی گاڑی پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ افسوسناک امر یہ تھا کہ وہ اپنے ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ساتھ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پریس اور میڈیا والے چیخ رہے تھے، اس افسوسناک سانحے کی ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے مطالبے کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح حکومت نے دوگلی پالیسی اختیار کی۔ مشیر داخلہ نے نہایت زور و شور سے بیان دیا تھا کہ سانحے کے ذمہ داروں اور قاتلوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور تفتیش جلدی سے جلدی کوئی مثبت نتیجہ نظر آئے گا۔ اور اس سارے قصے کے دوران سب سے حیرت انگیز چیز نمروز علی خان کی خاموشی تھی۔ پی جے ایف کے مشتعل کارکن اور حامی اس واقعے کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہتے تھے، جبکہ نمروز علی خان نے بحیثیت چیئرمین اسے کسی بھی اقدام سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حملے کو ایشو بنا کر دن رات ہائی لائٹ کیا جائے اور ملک کو نقصان پہنچے، دکانیں جلائی جائیں، ہڑتالیں کی جائیں۔ یہ سب اس کو منظور نہ تھا کہ احتجاج کے بہانے غریب عوام پر مزید ظلم ڈھایا جائے۔ ویسے بھی اس ملک میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک جتنے بھی صدر، وزیر، مشیر اور ایم این اے اور ایم پی ایز وغیرہ قتل ہوئے ہیں، ان قاتلوں کو کبھی پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ حکومت کے وعدے اور دعوے اس خواب کی طرح محسوس ہوتے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی تو اس ملک کا سیاست کا ایک حصہ تھا، اور اس نظام کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا جو ہمارے وطن کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا اور اپنے ضبط کو اتنا آزمایا تھا کہ وہ کے وجود اندر سے کسی بھربھری دیوار کی مانند اب ڈھہ جانے کو تیار تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ حسب روایت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور بقول ڈی آئی جی پولیس تفتیش کامیابی سے جاری تھی۔ غالباً ہماری کابل پولیس نے پھر 2-4 بے گناہ پکڑ لیے تھے اور ان سے وہ جرم بھی منوا لیے تھے جو ان کے علم میں بھی نہیں تھے۔ پی جے ایف کے کارکنان اور حامیوں نے احتجاج کے طور پر امن ریلی نکالی، ہاتھوں میں مختلف بینرز پکڑے ہوئے تھے جن پر مختلف سلوگنز یعنی کہ نعرے تھے۔
عمر دیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا، جس کا مختصر ترین خلاصہ یہی تھا کہ اسے نمروز کو حوصلہ دینا چاہیے اور صبر سے اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر چت لیٹی روتی رہی، ایک تواتر کے ساتھ بہنے والے آنسوں میں کبھی کبھار کوئی سسکی شامل ہو کر کمرے کے سناٹے کو توڑنے کا سبب بن جاتی۔ رگے جاں میں ایک حشر برپا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور مسلسل آنکھوں سے رستہ پانی تکیے میں جذب ہونے لگا۔ پھر آہستگی سے اسٹڈی کا دروازہ واہ ہوا اور براؤن شکن آلود اور مسلے ہوئے لباس میں وہ باہر آیا۔ حجاب نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا اور نظر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت سلا گئی تھی، سیاہ چمکدار آنکھیں بجھی ہوئی تھیں اور پپڑی زدہ ہونٹ مکمل طور پر بھینچے ہوئے تھے۔ زیریں لب کا سیاہ تل بہت تھکا ہوا پرسمردہ لگ رہا تھا، بالکل نمروز کی طرح۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا آگے آیا۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو، تمہیں لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا، تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ اگر میں اتنا نیک ایماندار تھا تو سچ میں مجھے کوئی ٹرسٹ کھولنا چاہیے تھا، سیاست جیسے گند میں پیر رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ میں بھول گیا تھا کہ جس دلدل میں نے پیر رکھ دیا وہ میرے ساتھ منسلک لوگوں کو بھی نگل لے گی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور سپاٹ تھا کہ حجاب کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آج ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ 1 سال 365 دن۔ 1 سال کیا پایا میں نے اس 1 سال میں؟ صرف اسامہ، اور اس کو بھی کھو دیا۔ وہ تھک کر کارپٹ پر گر گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اتنی بے انتہا، اتنی زیادہ کہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تمہارے مسکراتے لب آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں چھوتا ہوں تو تمہارا وجود پتھر کے مجسمے میں بدل جاتا ہے جس میں زندگی میں نہیں پھونک سکتا۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور تم اپنے آپ میں اتنی دور چلی جاتی ہو، اتنی دور کہ جہاں سے میں تمہیں واپس نہیں لا سکتا۔ مجھے لگتا ہے میں ایک بے حس وجود کو بازوؤں میں لیے ہوئے پڑا ہوں جو کسی بھی قسم کے احساس سے یکسر خالی ہوتا ہے، بالکل ویسا وجود جو ہم چند روپوں میں خرید لائیں اور وہ بالکل وہی کرتا ہے جو ہم اسے کہیں۔ اتنی بے اندازہ نفرت، کیا تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں اپنا کر میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ اس کی تلافی میں 1 پورے سال میں نہیں کر پایا۔ اتنا بڑا جرم تھا میرا۔ اسامہ کی پیدائش پر مجھے لگا شاید ہمارے رشتے میں کچھ تبدیلی آ جائے، مگر نہیں۔ مجھے لگتا تھا میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا، مگر دیر سے ہی صحیح مجھے احساس ہو گیا کہ تمہارے بغیر میں زندہ رہ سکتا ہوں، مگر تمہاری محبت کے بغیر نہیں۔ میں نے تمہیں اتنا زیادہ، اتنا بے حساب چاہا ہے حجاب، کہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی، مگر مجھے اعتراف ہے کہ تمہاری نفرت میری محبت سے زیادہ طاقتور تھی۔ تم جیت گئیں۔ مجھے اعتراف ہے میں یہ سب مزید نہیں سہ سکتا، میں تھک چکا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ اب اور نہیں، بس اب ہمت نہیں ہے، میں تمہیں خود سے باندھ نہیں رکھ سکتا۔ یوں زبردستی کیا فائدہ؟ میں نہیں جانتا کہ جس آگ سے میں کھیل رہا ہوں وہ میرے گھر کو جلا ڈالے گی۔ بیٹا کھو دیا ہے میں نے اور اب اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچتا دیکھوں۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تم جاؤ یہاں سے، بہت دور، کہیں بھی۔ ہاں، جانے سے پہلے بس ایک بار میرے منہ پر کہہ دینا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تاکہ میں اپنی ساری زندگی اس احساس کے ساتھ گزار سکوں کہ میں اسی قابل تھا۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ حجاب ساکت بیٹھی تھی۔ رات تاریک اور گہری تھی، ہر طرف دھند کے مرغولے سے اٹھتے محسوس ہوئے تھے، یوں جیسے دور کسی مرکز پر کوئی اناڑی بیٹھا آگ لگا رہا ہو اور دھواں چاروں طرف پھیل کر اس کے پول کھول رہا ہو۔ ایسے ہی دھند حجاب کے دل کے گرد ڈیرا جما چکی تھی۔ رات دھیرے دھیرے بیت گئی اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اس کے قدم بتدریج اسٹڈی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ حجاب نے آہستگی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ بالکل سامنے صدف کھڑی تھی اور نمروز کی پشت حجاب کی طرف تھی۔ وہ اس وقت ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ ایسا مت کیجیے خان، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ صدف دونوں ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ حجاب ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ کیوں دے رہے ہیں خود کو اتنی اذیت؟ نہیں رہ پائیں گے آپ ان کے بغیر، جی نہیں پائیں گے، انہیں روک لیجیے۔ وہ سراپا التجا بنی ہوئی تھی۔ صدف جاؤ یہاں سے۔ حجاب کی تحکمانہ آواز ابھری۔ صدف چونکی، پھر دوڑ کر اس تک پہنچ گئی۔ بی بی صاحبہ آپ مت جاؤ، آپ ادھر ہی رہو نا خان کے ساتھ، آپ یہاں سے جاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ صدف خاموشی سے چہرہ صاف کرتی چلی گئی۔ حجاب آگے بڑھ گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ کارپٹ پر استعمال شدہ سگریٹوں کے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے اور راکھ بکھری ہوئی تھی۔ حجاب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ نمروز کو سگریٹ اور شراب سے کتنی شدید نفرت تھی اور اب غالباً وہ اپنی فرسٹریشن اور ہائپر ٹینشن کو ریلیز کرنا چاہ رہا تھا۔ غصے کا شدید ترین ریلا حجاب کے دماغ میں امڑ آیا اور وہ تیش سے آگے بڑھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھینا اور اپنے ننگے پیر تلے مسل دیا۔
تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ ہاں بولو۔ نمروز کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور اگلے ہی لمحے چٹاک کی آواز چھوڑتا حجاب کے گال پر نقش و نگار بنا گیا۔ وہ صدمے کی شدت سے ساکت رہ گئی۔ کسی کے باپ کی ہمت نہیں مجھے روک کر دکھائے، وہ دھاڑا تھا۔ وہ اس پر جھپڑ پڑی۔ باپ کی بات کرتے ہیں، پہلے مجھ سے نمٹ کر دکھائیں، جان لے لوں گی آپ کی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کا کالر کو جکڑے وہ چلائی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ دونوں ہاتھ اس کے کالر پر رکھے وہ آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ وہ بڑی پیاری، بڑی دلربا سی لڑکی جو خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی، جس نے اسے بیٹے جیسا انمول تحفہ دیا جو اس کا دل تھی، اس کی جان تھی، جسے وہ زندگی کہتا تھا، وہ چیلنج بنی اس کے سامنے تھی، اور نمروز نے ہمیشہ کی طرح آج پھر ہار مان لی۔ اس نے حجاب کو اپنی آغوش میں سمیٹا اور اس کے سرخ گال کو محبت سے چوما، پھر اس کے پاؤں کی نازک ایڑی کو چوما جس پر جلتا سگرٹ مسلنے سے آبلہ سا بن گیا۔ حجاب کا دل پانی ہوا تھا۔ بہت ناراض ہیں مجھ سے؟ حجاب میں آنسو ضبط کیے تھے۔ نمروز اذیت سے ہنسا۔ تم سے ناراضگی کس بات کی؟ اس کا لہجہ جنونی تھا، اس کی شدید محبت کا گواہ۔ حجاب کے دل کو کچھ ہوا؟ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ حجاب نے بڑا عجیب سا سوال اٹھایا تھا۔ کیسے ثبوت دوں؟ کیسے یقین آئے گا تمہیں؟ بولو، کیا جان دے دوں؟ کب تک کھڑا رکھو گی کسوٹی پر؟ نمروز کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، بےتابی چھلکی پڑی تھی۔ وہ چند لمحے نمروز کا چہرہ دیکھتی رہی، بلا جھجک یک ٹک، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر گرے بال سمیٹنے لگی۔ نمروز کو لگا اس کی سانس رک رہی ہو۔ یہ آج کیسا معجزہ ہوا تھا؟ یہ کیا کر رہی تھی وہ؟ یہ کس خواب کی تعبیر تھی؟ وہ کسی مرغزار میں اترنے لگا۔ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ اس بار حجاب کا لہجہ پہلے سے بڑھ کر ناقابل فہم تھا۔ جو تم کہو۔ نمروز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جو بھی، حجاب نے تصدیق چاہی۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر پرسکون ہو کر سر اس کی آغوش میں رکھ دیا۔ ہاں، جو بھی تم چاہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ PJF کے چیئرمین کی حیثیت سے ریزائن کر دیں۔ حجاب نے دھماکہ کیا تھا۔ نمروز پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اقتدار کی جنگ بہت بری ہے نمروز، ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے۔ وہ نمروز کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامے بولی تھی۔ لیکن تم؟ نمروز نے کچھ کہنا چاہا، حجاب نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری بات سنیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور حقیقت اس جماعت نے گزشتہ چند برسوں میں خاصی ترقی کی ہے، اور آپ کا سیاسی مستقبل بھی خاصا روشن تھا، مگر سیاسی حریف، اقتدار کے دشمن، سازشی عناصر، ان سب نے مل کر آپ کی احمقانہ حد تک ایمانداری اور نیک فطرت کا یہ صلہ دیا کہ انہوں نے آپ کو اس پوسٹ پر PGF کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کی خوفناک سازشیں کی۔ آپ کو پتہ ہے اگر وہ قاتلانہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ کا شاندار مزار تعمیر کیا جاتا، جس پر شہید نمروز علی خان کا کتبہ آویزاں کیا جاتا، خصوصی ضمیمے شائع کیے جاتے، آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر کو قتل کیا جا چکا ہے، راستہ صاف ہوتا، جمیل درانی چیئرمین بنتا اور رحیم انصار نائب صدر۔ ترتیب الٹی بھی ہو سکتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ حکومت کچھ نہیں کرے گی، اسے مخالفین کی کارروائی کہا جائے گا یا پھر ریاستی دہشت گردی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ان جیسے نہیں بن سکتے، یہ سب چھوڑ دیں میرے لیے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، میں جانتی ہوں پارٹی میں آپ کے اثاثے ہیں، آپ یہ سب چھوڑ دیں، یہ بزدلانہ اقدام نہیں ہوگا، یہ زندگی بچانے کے لیے صرف ایک خوش آئند اقدام ہوگا۔ آپ بحیثیت وفاقی وزیر ریزائن کر دیں، ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اور ویسے بھی آج تک یہاں کون سے مجرم پکڑے گئے ہیں جو ہم امید رکھیں؟ ہم اپنا معاملہ خدا پر بھی تو چھوڑ سکتے ہیں، میری بات مانیں گے نا؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے نمروز، مجھے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ٹھنڈے میٹھے لہجے میں زہر پھونک رہی تھی، اور کسی تنویمی عمل کے زیر اثر وہ گونگ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی سحرکاری تھی کہ وہ بچ نہیں پا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں فیصلہ بہت مشکل ہے، لیکن ایک بار آپ ہمت کریں تو سب آسان ہو جائے گا۔ حجاب نے اسے حوصلہ دیا۔ میں ریزائن کر دوں گا، نمروز نے کہہ کر سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ایک لاحاصل جد و جہد کا دکھ، ایک پراذیت سفر کا اختتام، بیٹے کا دکھ، تبدیلی نہ لا سکنے کا دکھ۔ وہ کس دکھ کو روئے، وہ کس نقصان پر ماتم کرے؟ حجاب یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شکریہ، یہ آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ آج سے آپ کے مجھ پر 2 احسان ہیں، ایک مجھے چاہنے کا، دوسرا میرے لیے سب چھوڑنے کا۔ آپ مجھے زندگی مانتے ہیں نا؟ تو جان لے کہ میں جینا چاہتی ہوں۔ حجاب نے جھک کر اس کی ساحر آنکھوں کو چوما اور اس کے سیاہ تل کو چوما، پھر اسے محبت اور وارفتگی سے سینے سے لگا لیے۔ نمروز کے آنسو اس کے سینے میں جذب ہونے لگے، وہ کسی ننھے بچے کی مانند اس کی آغوش میں سمٹا ہچکیوں سے روتا رہا۔
میرا بچہ، میرا اسامہ چھین لیا مجھ سے انہوں نے۔ دیکھو حجاب، میرے ساتھ کیا 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 ظالموں نے، میں کیا کروں، میرا دل پھٹتا ہے جب میں تمہاری خالی آغوش دیکھتا ہوں، میرا وجود ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے جب مجھے اس کی معصوم کلکاریاں سنائی نہیں دیتی، میرا دل چاہتا ہے میں ان سب کو گولیوں سے اڑا دوں جو اس کے ذمہ دار ہیں، میں کیا کروں۔ وہ بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ بس کریں نمروز، آپ تو بہت مضبوط ہیں، مرد تو روتے نہیں ہیں۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولی تو آنسو بے آواز بہتے ہوئے نمروز کے گھنے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کیوں نہ روں، کیا مرد انسان نہیں ہوتے، کیا مجھے درد نہیں ہوتا، کیا میرا وجود پتھر کا ہے؟ وہ اور زیادہ شدت سے رو دیا۔ مگر میں اپنے ضبط کو آزماؤں گا، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، یقیناً میرا رب بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ وہ دلسوز لہجے میں بولا۔ حجاب کو صحیح معنوں میں اس کی شدید محبت اور لامحدود عشق کا اندازہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں من تو شدم تو من شدی کی حد تک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی مرضی، خواہش، چاہ سب کو مٹا دیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ صاحب مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ بھیا، عمر بھیا اٹھ جائیں، بھیا اٹھیں، اف اللہ اللہ بھیا، امی جان یہ نہیں اٹھے۔ وہ جنجلا کر رہ گئی۔ دروازہ بجا بجا کر ہاتھ دکھ رہے تھے۔ آمنہ بیگم فون پر مصروف تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے حجاب کتنی گہری نیند ہے عمر کی، اب اٹھ نہیں رہا، فکر نہ کرو، شام کو آؤں گی اس کے ساتھ۔ انہوں نے فون رکھا اور صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا کہہ رہی تھی آپ ہی؟ کچھ نہیں، آنے کا کہہ رہی تھی، میں نے بھی کہہ دیا کہ عمر کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ نے بڑا جگر دیا ہے، میری بچی کو صبر کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں پوچھی۔ اسی وقت صفیہ بیگم اندر آئیں۔ آمنہ کیوں بچی کو پریشان کرتی ہو؟ انہوں نے صاحب کی پریشان صورت دیکھ کر آمنہ بیگم کو ڈپٹا۔ صاحب خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ان کے شانے سے ٹکا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ مجھے اسامہ یاد آ رہا ہے بڑی امی، وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ روتے نہیں میری بیٹی، وہ رب کی امانت ہے اور امانت تو ہر حال میں لوٹانی پڑتی ہے، صبر کرو۔ مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے، صاحب نے ضد کی۔ ابھی نہیں، اسے سنبھلنے دو، ایسا نہ ہو وہ پھر ضبط کھو دے، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسی وقت عمر سیڑھیاں اترتا نظر آیا، بکھرے بالوں سمیت آنکھوں میں نیند کا خمار لیے۔ موجودہ سچویشن پر غور کیے بغیر اس نے آواز لگائی، صاحب میرے کپڑے نکال دو۔ عمر یہاں آؤ بیٹے، صفیہ بیگم نے پکارا۔ جی امی جان۔ ارے صاحب کیا بات ہے؟ وہ چونکا۔ مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے، اس نے بچوں کی مانند ضد کی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ادھر آؤ، شاباش امی جان، آپ میرے لیے ناشتہ بنائیں۔ عمر نے صفیہ بیگم کو اشارے سے جانے کا کہا اور خاموشی سے اٹھ گئیں۔ اب بولو کیا بات ہے؟ حجاب کے ہاں جانا ہے؟ عمر نے صاحب کو چمکارا۔ ہوں۔ اس نے سوں سوں کرتی ناک کو رگڑا۔ شام کو تیار رہنا، چلیں گے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ صاحب نے فوراً سر ہلایا تھا۔ آج شام پریس کانفرنس بلاؤ، مینشن میں خیال رہے کہ حفاظتی انتظامات مکمل ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ خالد عباسی کا چہرہ چمک اٹھا۔ جو حکم خان صاحب، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ان غداروں کی ایسی کی تیسی کر دیں گے مل کر۔ وہ پرجوش سا بولا۔ میں چلتا ہوں، انتظامات کرنے میں وقت لگے گا۔ وہ اٹھ گیا۔ نمروز نے خاموشی سے جانے کی اجازت دے دی۔ اسی شام عمر آیا تو تنہا تھا۔ حجاب اسے بیڈ روم میں ہی لے آئی۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی کمبل میں دبک گئی۔ امی جان کو نہیں لائے؟ حجاب نے کہا۔ وہ کہہ رہی تھیں، بلکہ صاحب بھی ضد کر رہی تھی، مگر میں نے سوچا پہلے اکیلے ہی صورتحال کا جائزہ لے آؤں۔ عمر نے کہا۔ اچھا، اور باقی سب ٹھیک ہیں؟ حجاب نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ عمر کو حیرانگی ہوئی، وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم سناؤ، بھائی کہاں ہیں؟ عمر نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر نمروز کا پوچھا۔ وہ اسٹڈی میں بزی ہیں، حجاب نے بتایا۔ کس کے ساتھ؟ فون پر۔ کس کا فون ہے؟ عمر نے صحافیانہ تجسس نے جوش مارا۔ کسی اہم سرکاری شخصیت کا، حجاب نے بتایا۔ کس سلسلے میں؟ عمر نے مزید کریدا۔ چھوڑو سلسلے کو، یہ بتاؤ فنکشن کب کرنا ہے منگنی کا؟ حجاب نے کہا۔ عمر کو جھٹکا لگا، اسامہ کی وفات کو 10 دن ہوئے تھے اور وہ فنکشن کا پوچھ رہی تھی۔ کس کی منگنی کا؟ وہ حیرت سے بولا۔ میری تو ظاہر ہے اب ہو نہیں سکتی، اس لیے تمہاری کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ جھلائی۔ عمر کو ماننا پڑا کہ اسے واقعتاً نارمل ہو جانا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ عمر نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ جلدی؟ حجاب کی بات اسٹڈی سے نکلتے ہوئے نمروز نے مکمل کی۔ جلدی مجھے ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ عمر نے گرم جوشی سے معانقہ کیا اور بغور نمروز کا جائزہ لیا۔ وہ اسے کافی حشاش پشاش اور بدلا ہوا سا لگا۔ کیسے ہیں بھائی؟ عمر نے خوش دلی سے پوچھا۔ حجاب سے پوچھو۔ نمروز نے میٹھی نظر سے حجاب کو دیکھا اور شرارت سے کہا۔ تینوں کا کہا بے اختیار تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے سالے کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ اس بندے میں حصے مزاح ہے ہی نہیں، مگر آپ نے تو کمال کر دیا۔ عمر وہ مشکل ہنسی روک کر بات پوری کی۔ اور تم سناؤ، ٹھیک ہو؟ نمروز نے پوچھا۔ الحمدللہ، میں چاہ رہا ہوں کہ فنکشن جلدی ارینج کر لو، نمروز نے کہا۔
لیکن اتنی جلدی کیوں؟ خیریت؟ عمر اب کی بار صحیح معنوں میں ٹھٹکا۔ ان حالات میں تمہیں کیا لگتا ہے عمر، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمروز نے اچانک موضوع بدلا۔ عمر چونکا۔ آپ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں؟ عمر نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، نمروز نے شانے اچکا کر کہا۔ حجاب اس دوران خاموشی سے دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگر میری رائے لینا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ عمر نے رک کر بات کی۔ نمروز ہلکے سے مسکرایا، شکست خوردہ سی مسکراہٹ۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، حجاب نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھیے گا عمر کی رائے بھی یہی ہوگی۔ بالکل ایک جیسی سوچ ہے تم دونوں کی، نمروز نے کہا۔ عمر کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بول نہیں سکا۔ آج واقعی حیران ہونے کا دن تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ؟ عمر نے ہچکچا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک سمجھے ہو تم، میں ریزائن کر رہا ہوں، نمروز نے کہا۔ حجاب جانتی تھی کہ اس نے یہ جملہ کس حوصلے سے لبوں سے ادا کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے بیڈ پر دھرے نمروز کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کا حوصلہ بن جانا چاہتی تھی، وہ اس کے پیروں کی ثابت قدمی بن جانا چاہتی تھی، وہ اس کے چٹان سے وجود جو کہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا اس کا سہارا بن جانا چاہتی تھی۔ نمروز نے تشکر سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ لیکن اس طرح کیا آپ کا یہاں رہنا ممکن ہوگا؟ عمر نے تیزی سے اگلا سوال داغا۔ نمروز اس کی ذہانت پر اش کر اٹھا۔ اچھا سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس ملک کے نظام کو تم سے یقیناً تھوڑا زیادہ جانتا ہوں۔ میرا علم کہتا ہے کہ ان حالات میں یہاں رہنا ناممکن ہے۔ پریس، میڈیا، عوام اور ایجنسیاں، ان سب سے بچنا مشکل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے منزل سے ہٹ جایا جائے، نمروز نے کہا۔ عمر ایک بار پھر چونکا۔ آپ کہیں اور شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ عمر نے بے چینی سے پوچھا۔ نمروز نے توصیفی انداز میں سر دھنا۔ کمال کی ذہانت پائی ہے جناب آپ نے، اور اس کا جواب ہے ہاں، نمروز نے سکون سے کہا۔ کہاں؟ عمر نے تیزی سے کہا۔ نیو یارک، نمروز نے بتایا۔ خود ساختہ جلا وطنی، عمر نے بے ساختہ کہا۔ پھر پوچھا، نیو یارک جانے کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، وہاں خان بلڈرز کے نام سے فرم ہے میری ذاتی۔ اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو اب تک اپنی بزنس امپائر کھڑی کر چکا تھا۔ میں نے کولمبیا یونیورسٹی سے ایم ایس کیا ہے اور میں اپنے بیچ کا سب سے جینیئر اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ تو تقدیر کے پھیر نے سیاست میں پھینکا، ورنہ میں کہاں۔ خیر، تمہارے نزدیک کیسا فیصلہ ہے؟ نمروز نے کہا۔ حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اور جذبات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل غلط، عمر نے کہا۔ وہ کیسے؟ نمروز نے کچھ دلچسپی سے اسے دیکھا۔ حالات کے تناظر میں یہ فیصلہ بہترین ہے۔ لوگوں کے حافظے ویسے بھی کمزور ہیں۔ آپ کچھ دیر منزل سے ہٹ جائیں گے تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن صرف اس صورتحال میں کہ آپ سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتے۔ دوسری بات ہے جذبات کی۔ میرا مطلب حجاب سے تھا کہ وہ آمادہ ہے یوں اتنی دور اجنبی شہر رہنے کی، مدت بھی نامعلوم۔ حجاب نے عمر کی بات قطعی کی تھی۔ یہ میرا بھی فیصلہ ہے، عمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر فنکشن کب ارینج کرنا ہے؟ حجاب نے کہا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، مل بیٹھ کر کچھ فائنل کر لیں گے، عمر نے نمروز کو دیکھ کر کہا۔ آپ کل حجاب کو لے کر آئیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ نمروز نے تائید بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عمر ایک بار پھر انہیں آنے کا کہہ کر چلا گیا، اور اسی شام نمروز علی خان نے ایک مختصر سی پریس بریفنگ میں صحافیوں کے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے اپنے استعفیٰ کا اعلان کر دیا، بحیثیت وفاقی وزیر بھی اور بحیثیت چیئرپرسن بھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی پارٹی میں موجود اثاثوں میں سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ پارٹی ریکارڈ اور ورکرز کی تفصیلات کا ریکارڈ بھی جمیل درانی کے حوالے کرنے کی خالد عباسی کو ہدایت کر دی۔ کھٹاکھٹ کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے، نوٹ بکس اور قلم پر گھسیٹنے کی آواز کے سوا کوئی شور نہ تھا۔ نمروز علی خان نے اپنی بات ختم کی اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صحافی تیزی سے اس کی طرف لپکے تھے، مگر باڈی گارڈز نے اتنی ہی تیزی سے ان پر قابو پایا اور صرف 10 منٹ میں مینشن کا لان خالی ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آیا تو اس کے قدموں میں صدیوں کی سی تھکن تھی، لا حاصلی کا دکھ، یک طرفہ جدوجہد کا بے مقصد انجام۔ حجاب اسے یوں سنبھالا جیسے وہ کوئی نازک کانچ ہو۔ وہ بچوں کی مانند اس کی آغوش میں سمٹ گیا۔ سفید سوٹ میں حجاب اسے کسی مہربان پری کی مانند دکھائی دی، جس نے اسے اپنی مہربان آغوش میں سمو لیا۔ نمروز نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ گہری نیند سونا چاہتا تھا تاکہ جب جاگے تو اس کے ذہن کو یہ خدشے، واہمے، پریشان کن سوچیں اور مایوس کن حالات نہ ستائیں۔ وہ کھل کے ہنس سکے، وہ پھر سے خواب دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد عمر اور ثنا کی منگنی کا فنکشن بڑی خوش اسلوبی سے انجام پا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نمروز اور حجاب کے نیو یارک جانے کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ نمروز علی خان کے اس فیصلے پر دو طرفہ عوامی رد عمل سامنے آیا۔ سنجیدہ اور مفکر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے نزدیک یہ حالات کے تناظر میں بروقت اور موزوں فیصلہ تھا، جبکہ عوامی رائے اور پریس بڑی تیزی سے اس کے خلاف ہوا تھا اور اس کے فیصلے کو بزدلی قرار دیا گیا تھا۔ نیو یارک جانے سے ایک روز قبل
29 دسمبر کو رحیم انصار نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کے خلاف خوب زہر اگلا تھا، جس میں نمروز علی خان کو صاف جھوٹا، بے ایمان اور غدار قرار دیتے ہوئے ان پر بیجا الزامات عائد کیے تھے۔ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز ٹی وی کھولے بیٹھے نمروز نے یہ سب سنا اور اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا سر دکھنے لگا، اسے لگا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر اس طرح بیٹھا رہا تو شاید پاگل ہو جائے۔ اسی وقت حجاب اندر آئی۔ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ متفکر ہوئی۔ نمروز نے سر جھٹک کر سارے خیالات کو بھگانے کی کوشش کی۔ تمہارے ہاں چلتے ہیں، پیکنگ تو ہو گئی ساری۔ میں نہیں چاہتا ہمیں سی آف کرنے کو ایئرپورٹ جائے، یہیں سب سے مل لیتے ہیں۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ جیسا آپ چاہیں، میں چینج کر لوں، وہ بھی کہتی ہوئی ساتھ ہو لی۔ کمرے میں آ کر حجاب نے وارڈروب کھولی اور لباس منتخب کرنے لگی۔ وہ حیدرآبادی کرتا پاجامہ منتخب کر چکی تھی جب نمروز کی آواز آئی۔ کبھی ہمیں بھی خوش کر دیا کریں بیگم صاحبہ، نمروز نے حسرت سے کہا۔ وہ چونکی، وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر وہ مڑنے کی کوشش کرتی تو لازماً اسے ٹکرا جاتی۔ حجاب نے خاموشی سے ہینگر واپس لٹکا دیا، ایک خوبصورت گلابی لباس نکالا اور مڑی، پھر ٹکرائی۔ اب خوش ہیں؟ اس نے لباس نمروز کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ سب جانتی ہو تو مانتی کیوں نہیں؟ وہ افسردگی سے پوچھ بیٹھا۔ میں بہت خود پرست انسان ہوں حجاب، مجھے ہر طرح سے یقین دلایا گیا کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ مجھ جیسے انسان کو محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں زندگی کو فیئر اینڈ سوکیئر انداز میں گزارنے کا عادی ہوں، بس تمہارے معاملے میں بے ایمانی کی تھی، آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کیسا ہوتا تمہارا آئیڈیل، کیا سوچتی ہو تم اس کے بارے میں، اور کیا مجھ میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہو؟ ہاں، میں کچھ تلخ مزاج ضرور ہوں، مگر تمہارے معاملے میں نہیں ہوں۔ بولو نا، کیا میں واقعی بے حد برا انسان ہوں؟ مگر میں کیا کرتا؟ سارا قصور تمہارا ہے۔ کیوں انسان اتنا اچھا لگے کہ اسے اپنا بنائے بنا چارہ نہ رہے؟ وہ سارا قصور اس پر ڈال گیا۔ حجاب کے ہاتھ سے ہینگر بہت آہستگی سے چھوٹا تھا اور زمین پر گر گیا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اسے آج پہلی بار نمروز کی آنکھوں سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ ان ہیروں کی مانند دمکتی آنکھوں نے اسے سٹ پٹانے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کے زیریں لب کے سیاہ تل نے اسے عجیب سے انداز میں اپنی طرف کھینچا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ہم تو ساکنان فلک تھے، کریائے ماہتاب تھے، تمہارے ہاتھ کیسے آ گئے؟ ہم تو بڑے نایاب تھے۔ حجاب نے آہستہ آہستہ بڑے ردم سے شعر پڑھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازو میں بھینچ ڈالا۔ یو چیٹر، مجھے لگا تھا تمہیں شاعری پسند نہیں، وہ تل ملا کر کہہ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ایک بات کہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہوں، مجھے اعتراف ہے، کیونکہ اگر اعتراف نہ کروں گی تو ناشکری کہلاؤں گی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیسا اعتراف؟ وہ چونکا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نمروز علی خان کی ہوں، وہ تفخر سے بولی۔ وہ گنگ سا اسے دیکھتا رہا۔ اتنی بڑی مسرت، اتنی بے پایاں خوشی، نمروز کا دل سینے میں جیسے زندہ ہو گیا۔ بڑی گنی ہیں آپ، کبھی خبر نہیں ہونے دی۔ وہ مسکرایا تو سیاہ تل جگمگا اٹھا۔ خبر تو آپ کو ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھے تھے اپنی مرضی سے، سب کچھ خود ہی فرض کر لیا تھا۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، مگر کوئی اپنے آپ کو یوں ہی تو کسی کے حوالے نہیں کر دیتا۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ جھوٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو نہیں بولا جا سکتا۔ وہ بھی تو مسلسل جھوٹ بول رہی تھی نمروز سے، ایک کے بعد ایک جھوٹ، اس دن سے جب اس نے نمروز کو ریزائن دینے پر منایا تھا۔ اسے یاد تھی عمر کی بات۔ نمروز بھائی کو کسی طرح بھی مناؤ حجاب، انہیں ریزائن کرنا پڑے گا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب سمجھتی ہو نا؟ کچھ بھی کا ہلکا سا ٹریلر دیکھ چکی ہو، اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہو تم لوگ، اپنا بیٹا کھویا ہے، اب اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ میں جانتا ہوں تم انہیں منا سکتی اور تمہیں انہیں منانا ہی ہوگا، کسی بھی طرح ہم کسی بڑے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور حجاب نے اسے منا لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، وہ اس کا سائبان تھا، اس کا چھپر۔ اگر اسے چھوڑ دیتی تو واپسی کا کیا راستہ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنے ہر عمل اور بات سے نمروز کے گرد جھوٹ کا ایک جال بن دیا اور ہر روز اس جال میں گرا لگتی جا رہی تھی۔ آج یہ جال اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اس میں نمروز کا پورا وجود مقید ہو گیا۔ کیا وقت ہوا ہے حجاب؟ نمروز نے کھلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ 8 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بے مقصد سوال پر پریشان ہوئی۔ رات کے نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، وہ الجھی۔ فلائٹ کب ہے ہماری؟ کل 2 بجے۔ دن کے نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، تو تمہارے گھر کل جائیں گے نا؟ اس نے کہتے ہوئے حجاب کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ بات کی گہرائی جان کر چلائی۔ نمروز کا قہقہا چھت پاڑ تھا۔
یہ بھی تمہارا قصور ہے، میں نے تمہیں خوش کرنے کو کہا تھا، اتنا زیادہ خوش کرنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ ہنسا اور ابھی تو تمہیں پورا دیوان سنانا ہے، وہ منی خیزی سے بولا۔ مجھے شاعری اتنی بھی پسند نہیں، حجاب نے احتجاج کیا تھا، مگر بے سود۔ نمروز و بصوری، یہ کس سے پکارا ہے عدم، اتنی چاہ سے احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ اس کے بھنور کو چومتے ہوئے اس نے بے ساختہ شعر پڑھا، گویا آغاز کر دیا۔ اگلا دن طلوع ہوا، شام کا آخری دن، تمام امیدوں کے خاک ہونے کا دن، تمام آرزوؤں، تمناؤں اور تبدیلی کی خواہشات کے ناتمام رہ جانے کا دن، نمروز اور حجاب کے وطن کی سرزمین عزیز کو چھوڑ دینے کا دن۔ سال کا آخری دن ان دو نفوس کے لیے کچھ خاص خوشی لیے ہوئے نہیں تھا۔ حجاب کی حالت بڑی عجیب تھی، اپنوں سے دور، وطن سے دور، اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، کیسی ہوگی زندگی، سوچتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ جاری تھی۔ نمروز کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی، وہ دونوں حجاب کے ہاں چلے گئے، سب کے ساتھ ہنستے بولتے چائے پیتے ہوئے۔ نمروز کا دل بڑا خالی تھا، اتنے دنوں سے خود پہ چڑھایا ہوا بے حسی و بے نیازی کا خول تڑکنے کو تھا، اقتدار کا نشہ، لوگوں کے ذہنوں پر حکومت، وی آئی پی پروٹوکول، سب ختم ہو گیا۔ Thus I enter, thus I go, I am safer so۔ عوامی رائے یکسر اس کے مخالف جا رہی تھی، شہر میں مختلف جگہوں پر اس کے خلاف جلوس نکالے گئے، اس کی تصویر والے بینرز کو آگ لگائی گئی، مشتعل ہجوم کی نعرہ بازی، کرپٹ وزیر کا احتساب کرو، ظلم ختم کرو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسے انجان لوگ تھے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا؟ یہ کہاں سے ظہور پذیر ہوئے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جن کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا، وہ کہاں گئے؟ It was I who leaped the sky۔ ان لوگوں کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ یہ سب بے ضمیر، بے حس و بے بصارت لوگ جنہوں نے اس کے سب اچھے کاموں کو بھلا کر اسے کرپٹ کا ٹائٹل دیا تھا۔ تو یہ تھا انجام نمروز علی خان کا۔ کوئی اس کے اندر ہنسا۔ وہ سیاہ شیشے والی لینڈ کروزر میں ایئرپورٹ گئے تھے۔ حکومت ایک دلکش، خوبصورت اور پرفریب محل کا نام ہے جس تک جانے کا راستہ دشوار گزار، مشکل اور مصائب سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بار آپ ان کٹھنائیوں کو پار کر کے اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسے حجاب کی بات یاد تھی، معمولی سے رد و بدل کے ساتھ۔ واپسی کے لیے راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ حجاب تاثیر ڈپارچر لاؤنج میں جاتے ہوئے اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر مڑ کر دیکھنے سے انسان پتھر کا ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر کا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ خود پر چڑھایا بے حسی کا خول مکمل پر ٹوٹ جاتا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ جہاز نے ٹیکسی کرنا شروع کر دیا، مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی جا رہی تھی۔ حجاب نے بغور اس کا جائزہ لیا، بے دردی سے نچلے لب کو کچلتا، وہ بہت بے چین نظر آتا تھا۔ حجاب کو اس کے چہرے کے تاثرات بڑے ناقابل فہم سے لگے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ حجاب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ چونکا۔ اس کے تاثرات میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ ہاں، ویسے تم تو کافی تمیزدار نہیں ہو، ہمیشہ آپ کہہ کر بلاتی ہو، کبھی ہماری طرح اس مقولے پر بھی عمل کر لو، جب محبت کامل ہو جائے تو ادب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ حجاب کا رنگ ایک لمحے کو بدلا، اسے بے ساختہ وہ فون کال یاد آئی جس کی پاداش میں وہ آج مسز نمروز علی خان تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اب اتنی بھی محبت نہیں ہوئی، چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں کتنی محبت ہے۔ میری شکل اچھی لگتی ہے نا؟ حجاب کا رنگ سرخ پڑا، وہ محفوظ ہوا۔ شکل تو مجھے ٹوبی میگیور کی بھی پسند ہے۔ ہاں، تمہیں اسپائڈر مین پسند ہے؟ وہ صدمے سے بولا۔ وہ ہنسی۔ ہاں، پھر تو غلطی ہوئی، ایسے ہی تمہیں اس کے شہر لے جا رہا ہوں۔ وہ جیسے پچھتایا۔ بے فکر رہے، اتنا بھی پسند نہیں، میں تو ہوں نا؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ کیا؟ حجاب نے پوچھا۔ پسند اور کیا؟ اب اتنے بھی اعتراف نہ کروائے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، اور اس کی تھوڑی کے بھنور نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرمائی۔ سوچ رہا ہوں بہت خوش بخت ہوں میں۔ ہاں، حجاب کی ہاں میں ڈھیروں اعتراف تھے۔ 20 گھنٹوں کی طویل فلائٹ کے بعد ان کے جہاز کے پہیوں نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے رن وے کو چھوا۔ حجاب میں دھوپ میں لپٹی نیو یارک کو دیکھا اور سوال داغا۔ ہم نیو یارک میں کہاں ٹھہریں گے؟ وہ چونکا، شاید کسی گہرے خیال سے۔ مینہٹن۔ حجاب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مطلب سمجھتے ہوئے مزید تفصیل بتانے لگا۔ مینہٹن نیو یارک کا سب سے خوبصورت حصہ مینہٹن آئی لینڈ 13 میل طویل اور 2 میل چوڑا ایک خوبصورت اور مرکز نگاہ جزیرہ ہے جسے 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے: اپر ٹاؤن مینہٹن، مڈ ٹاؤن مینہٹن اور ڈاؤن ٹاؤن مینہٹن۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ ہماری منزل اپ ٹاؤن ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یلو کیب بے آواز سڑکوں پر رینگتی، موڑ موڑتی وسیع اور اس سڑکوں کو رونتے ایک خوبصورت ولا کے آگے رک گئی۔ گلابی پھولوں سے ڈھکا خوبصورت دیواروں والا گھر تعمیراتی شاہکار تھا۔
خان ولا حجاب نے بے آواز نیم پلیٹ کو پڑھا۔ کبھی کبھی وقت کے پیچھے بھاگتے ہم اپنا آپ بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ حجاب نے اپنے خالی وجود، خالی دل اور خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ دھندلائی ہوئی نظر کے ساتھ ہاؤس میڈ مسز فیانا کے ہاتھوں سے اس نے ویلکم کے سفید پھول تھامے تھے۔ اس نے اپنی بے عنوان زندگی کے بارے میں سوچا۔ اسے اپنے جان سے پیارے رشتے یاد آئے جن کے ساتھ رہتے ہوئے اسے کبھی اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ زندگی کا رخ اتنا بدصورت بھی ہوگا۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں رہتی تھی، حجاب کی خود ساختہ جنت، جس میں ہر کردار اس کی من مرضی کا تھا۔ امی اور بابا کا رول بادشاہ اور ملکہ کا سا تھا، جبکہ وہ خود شہزادی تھی اور عمر ان کا ولی عہد۔ اس سلطنت میں اس کی راجدھانی بلا شرکت غیرت تھی اور وہ ولی عہد کی لاڈلی شہزادی تھی۔ اسے وہ دن اپنی زندگی کا بدصورت ترین دن لگتا جب وہ نمروز علی خان سے ملی، اس کے بلند خوابوں کو ملیہ میٹ کرنے والا وہ شاندار انسان جو اپنی تمام تر خوبصورتی، اچھائی اور دولت کے ساتھ بھی اس کی دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس احساس ضیاء کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسے عمر کا بے اعتبار چہرہ یاد آتا تو رگوں میں چلتا خون کھولنے لگتا۔ نمروز کے ساتھ اس کی نفرت بڑھ جاتی، اس کے وجیہہ چہرے کو بگاڑ دینے کو دل چاہتا۔ یہی چہرہ تنہائی میں جب اس کی رگے جان سے قریب ہوتا تو اس کا دل مر جانے کو کرتا۔ زندگی عجائبات کا مجموعہ ہے۔ وہ نمروز سے کتنی بھی نفرت کرتی تھی، یہ حقیقت مسترد نہیں کر سکتی تھی کہ ایک بار وہ نمروز کے نکاح میں آ چکی ہے تو مر کر ہی نکل سکتی تھی۔ بے بسی کا احساس اور بھی شدید ہونے لگتا۔ پھر اسامہ آیا، نمروز کی والہانہ بارآفتگی اور محبت کی نشانی۔ حجاب کی ناپسندیدگی ختم ہونے لگی رفتہ رفتہ، اور جس روز اسے یہ احساس ختم ہوا کہ اس کی زندگی ایک اور بدصورت ترین دن بن گیا، اسامہ کی وفات کا دن، اس کے سارے احساسات مردہ ہو گئے۔ خاموشی نے اس کے اعصاب کو کسی محیط سائے کی مانند لپیٹ لیا۔ تب عمر اس کی مدد کو آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ حجاب کی شادی کے بعد عمر کا رویہ حجاب کے ساتھ رخت تھا، بلکہ وہ بالکل پہلے جیسا ہی تھا۔ البتہ حجاب اس سے خود گریز کرنے لگی۔ اسے عمر کی شکل دیکھ کر وہ احساس توہین یاد آنے لگتا جب زندگی سزا ہوئی تھی۔ اسے نمروز علی خان کو کسی الزام کی صورت میں قبول کرنا پڑا تھا۔ اسامہ کی وفات کے بعد وہ ایک بار پھر جذباتی طور پر عمر کے قریب آئی۔ دھیمے لہجے میں اسے سمجھاتا، تسلی دیتا، اس کا مہربان سا بھائی اس کا راہبر بن گیا۔ اسے زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے، حالات کی چیرہ دستیوں سے بچاتے ہوئے اس نے حجاب کے سامنے دو راستے رکھ دیے تھے، یا وہ بدلے کی آگ میں سب کچھ داؤ لگا دے، یا پھر نمروز علی خان کو ریزائن دینے پر منا لے۔ اور حالات کے رخ پر حیران سی حجاب نے دوسرا راستہ چن لیا، جس کے نتیجے میں آج وہ یہاں تھی۔ بیڈ پر چت لیٹے حجاب نے گہری نیند میں گم نمروز کو دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں محو خواب تھا۔ بازو حجاب کے گرد حمائل کیے، سر اس کے سینے میں گھسیڑے ہوئے، بالکل بچوں کی مانند وہ اس سے لپٹا ہوا تھا، کسی ایسے بچے کی مانند جسے تحفظ کا احساس صرف ماں کے وجود میں گم ہو کر ملتا ہو۔ حجاب نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اسامہ کی آنکھیں بالکل نمروز جیسی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ کی پوروں سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ دل میں کسی احساس نے کروٹ لی تھی۔ وقت نے اپنی رفتار بدلی اور رنگ زندگی پہلے سے کچھ مختلف ہو گیا۔ دھڑکنوں نے اپنی تال بدلی تھی۔ حجاب نے ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا اس شخص کی محبت کی کوئی انتہا ہے؟ اس نے سوچا۔ نیو یارک میں سردی اپنے عروج پر تھی، درجہ حرارت -ڈگری سے بھی نیچے تھا۔ اپنے آفس کے پرحدت کمرے میں بیٹھے نمروز نے تھک کر سر اٹھایا، سامنے کھلی فائل بند کی اور قلم دان میں اٹکا کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ نمروز نے یہ سارا ماہ اپنی فرم کے معاملات ٹھیک کرنے میں گزارا، جو کہ خاصے گڑبڑ تھے۔ سیل فون کی بیل ہوئی تو وہ کسی عمیق سوچ سے چونکا۔ ہاں بولو، وہ گھر کا نمبر دیکھ چکا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ حجاب نے ترشی سے کہا۔ آفس میں۔ وہ اس کا لہجہ نظر انداز کر گیا، سکون سے بولا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ وہ چپتا ہوا لہجہ لیے ہوئے تھی۔ میں بس اٹھنے والا ہوں۔ وہ غصہ پی گیا۔ دوسری طرف سے کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے فون کو دیکھا، ایک نظر پھر اٹھ کر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سوچ کا مرکز حجاب ہی تھی۔ انسانی کردار بڑی عجیب غریب شے ہوتے ہیں، ہر اس چیز کا کھوج لگاتا ہے جو اوجھل ہے۔ راز ہائے سربستہ کو تشتے ازبام کرنا اس کی فطرت ہے۔ نمروز بھی کھوج لگانا چاہتا تھا حجاب کے عجیب و غریب رویے کا۔ یہ حقیقت تو اس پر اسی روز آشکار ہو گئی تھی جب انہیں نیو یارک آئے 2 دن ہوئے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ حجاب نے اسے استعمال کیا تھا، اپنی محبت کا فریب دے کر اسے استعفیٰ دینے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت اور باشعور انسان تھا جو کہ رویوں کا فرق بڑی زیرک نگاہی سے محسوس کر سکتا تھا، اور اگر حجاب کے الجھے ہوئے، پیچیدہ اور عجیب قسم کے رویوں کو محسوس نہ کرتا تو یہ سراسر بیوقوفی کہلاتی۔ البتہ وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ ایک سوال ہر وقت اندر توڑ پھوڑ کرتا رہتا، حجاب نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیوں بڑا تکلیف دہ تھا؟ بالکل سوئی کی نوک کی مانند، جو بظاہر بڑی حقیر چیز دکھائی دیتی مگر حقیقتاً اتنی ہی اذیت ناک، اور وہ جانتا تھا 21ویں صدی میں معجزے
نہیں ہوتے، اور حجاب کا یوں اچانک نمروز کی اتنی محبت میں مبتلا ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ حجاب کا، اس کا خیال رکھنا، اس کی باتیں سننا اس کے لیے کافی بڑھانا اسے عجیب سی اذیت میں مبتلا کر دیتا۔ کیا وہ اتنا کیا گزرا ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اسی الجھن کے ساتھ روز و شب بتاتے اور حقیقت کا کھوج لگاتے اس کا اپنا رویہ کتنا عجیب ہو گیا تھا، وہ اس سے بے خبر تھا۔ فضا میں پھیلی دھند کو چیرتے ہوئے گاڑی جب خان ولا کے گیٹ پر رکی تو وہ چونکا۔ مسز فیانا نے اسے کھانے کا پوچھا تو وہ منع کر کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ لائٹ پنک اور برائٹ ریڈ کلر اسکیم کے کمبینیشن سے سجا پر حرارت بیڈ روم بے حد خوبصورت اور شاندار تھا۔ اس نے حجاب کو دیکھا اور اسے پتہ چل گیا کہ ادھر ادھر مارچ پاس کرتی حجاب کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولا۔ حجاب میں جواباً آنکھ اگلتی نظروں سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ نمروز نے اتنی ہی تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ سلام کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ کیوں؟ نمروز نے چٹخ کر کہا۔ حجاب میں جواب دینے کی بجائے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ نمروز کی گرفت مضبوط تھی۔ میری بات کا جواب دو، میں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ گرا کر اٹھی، پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ تم جانتی ہو میں تم سے زیادہ ہٹ دھرم ہوں، وہ بہت سکون سے بولا۔ حجاب کا سارا خون سر کو چڑھ گیا۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں، یہ سارا عمل آپ کی ہٹ دھرمی کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ مجھے آپ سے کوئی طوفانی قسم کا عشق نہیں ہوا تھا، وہ حلق کے بل چلائی۔ نمروز کے ہاتھ سے حجاب کا ہاتھ بہت آہستگی سے چھوٹا، وہ اسے ساکت سا اسے دیکھے گیا۔ اگر میں سمجھوتا کر رہی ہوں تو آپ کو؟ نمروز نے اس کی بات قطع کر دی۔ سمجھوتا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں کر رہی ہو؟ وہ یکلخت جنون میں اس پر جھپٹا اور اسے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایسی کون سی مجبوری ہے تمہاری؟ ہاں بولو، کیوں میرے ساتھ؟ کیوں کر رہی ہو خود پر اتنا جبر؟ بتاؤ، وہ دھاڑا۔ حجاب چند لمحوں میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ بات کو قطعاً اس رخ پر نہیں لے جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نمروز نے شدت سے اس کی بات قطع کی۔ مجھے سچ بتاؤ حجاب، صرف سچ۔ ایسی کون سی وجہ ہے جو تمہیں میرے ساتھ باندھے ہوئے ہے؟ وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ حجاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ سننا چاہتے ہیں آپ؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ ایک خود پرست اور خود غرض انسان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں ہر شخص آپ کی توصیف کرے، ہر شخص آپ سے محبت کرے۔ یہ آپ کی خود پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میرے سامنے اپنی محبت کا ڈھنڈورا مت پیٹا کریں۔ آپ کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت انسان کو خود غرضی نہیں سکھاتی۔ آپ نے مجھے اپنایا میری مرضی کے بغیر، یہ آپ کی خود غرضی نہیں تو اور کیا تھا؟ چونکہ آپ کو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، اس لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ یہ بات آپ کی انا برداشت نہیں کر سکتی تھی نا؟ میں نے جس طرح بھی یہ شادی کی ہو، بے حیثیت بیوی اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں رہی۔ میں نے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا۔ اس معاملے میں آپ مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آج یہاں اس پرائے دیس میں اپنوں سے دور میں صرف آپ کی وجہ سے ہوں، اور آپ کے پاس گھر آنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ سسک رہی تھی۔ میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، اور آپ نے اپنا بدصورت رویہ دیکھا ہے اتنے بڑے گھر کی تنہائی میں کیا دیواروں سے سر پھوڑوں؟ اور آپ ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ کاش میں اسامہ کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ حجاب نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹائے اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، دماغی طور پر حجاب کے الفاظ ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ آپ مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کاش اسامہ کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ وہ ہوش میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ 10 منٹوں میں اس نے سارا گھر چھان مارا، ڈرائنگ روم، ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج اور کچن۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ چکرا گیا، پھر اس نے لان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ تشویش سے مسز فیانا کے روم کی طرف آ گیا۔ حجاب کہاں ہے؟ وہ نمروز کے سوال پر حیران رہ گئی۔ وہ بیڈ روم میں تھی، اس کے بعد کا مجھے نہیں پتہ۔ نمروز کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا کھلا لاک اس کی شک کی تصدیق کر رہا تھا۔ خدایا، کہاں جا سکتی ہے؟ اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتہ۔ وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کار کی چابی اٹھائے اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ فضا میں پھیلی ہوئی دھند اس کی کوشش میں رکاوٹ تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کے روشن ہونے کے باوجود 10 فٹ آگے موجود چیز دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے قریب ترین ساری اسٹریٹس چھان ماری مگر حجاب کا نام نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور سر اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ اتنی مختصر سے مدت میں وہ اتنی دور کہاں جا سکتی ہے؟ اس کا خدشہ ہارلم کی طرف جا رہا تھا۔ اسٹریٹ 60 سے 190 تک پھیلا ہوا اپ ٹاؤن مینہٹن میں ہارلم کا علاقہ بھی واقع تھا، جو متعصب کالوں سیاہ فاموں کا علاقہ تھا۔ رات تو رات عام لوگ دن میں بھی وہاں جانے سے گریز کرتے تھے۔ یہ خدشہ ذہن میں آتے ہی اس نے کار موڑ لی اور ہارلم کی طرف بڑھتا گیا، بے خوف و خطر۔ عمر کی دستک پر دروازہ سفیر صاحب نے کھولا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ آج جلدی آگے بیٹا، وہ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جی بس ویسے ہی۔ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کیا بات ہے عمر؟
وہ لانج میں پہنچ کر رک گیا. عمر صوفے پر ٹک گیا. وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا بابا، کیا بتاؤں؟ پریشانی سے ہونٹ چباتا وہ مضطرب تھا. جو بھی ہے فوراً بتاؤ. باخدا اتنی ہمت ہے کہ کوئی بری خبر برداشت کر سکوں. وہ حوصلے سے بولے. چند لمحے خاموش. ابو جان کہاں ہیں؟ عمر نے تاثیر کے متعلق پوچھا. وہ سو رہا ہے. آپ نے نیوز دیکھی؟ یہ کیا بے معنی سوالات پوچھ رہے ہو؟ بات بتاؤ کیا ہے؟ وہ جھلا گئے. عمر جان گیا کہ وہ لا علم ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بعض نامعلوم افراد نے نمروز مینشن پر حملہ کیا ہے. مزاحمت کرنے پر چوکیدار کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. وہاں بے تحاشا فائرنگ اور توڑ پھوڑ کی. بعد میں پولیس کی خانہ تلاشی پر رہائشی حصے میں سے ایک جوان سال لڑکی کی لاش ملی. آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی صدف ہے. پولیس کے بیان کے مطابق مینشن میں صدف کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. نیوز چینلز واقعے کی خصوصی کوریج کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں یہ سب نمروز بھائی کو کیسے بتاؤں گا. عمر نے رک کر حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے ساری بات بتائی. سفیر صاحب گمسم اسے دیکھتے رہے. اسی وقت صاحب اندر آئی. عمر کو دیکھتے ہوئے چہکی. آپ آ گئے بھیا، کھانا لاؤ؟ نہیں تم جاؤ چائے بناؤ. ساتھ کچھ لیں گے؟ نہیں. وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی. وہ دونوں خاموش بیٹھے اس انہونی اور ناگفتہ بے صورتحال پر سوچ رہے تھے. آنکھوں میں پھیلی دھند بیرونی فضا میں پھیلی دھند سے شاید زیادہ تھی. جب ہی اندھا دھند چلتے ہوئے وہ رک گئے. اس سے ادھر ادھر دیکھا. پتہ نہیں کون سی جگہ تھی. اسٹریٹ کے دونوں طرف بنے ہوئے گھر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بہت پر اسرار اور دھند میں گم نظر آتے تھے. وہ چلتے چلتے تھک گئی. ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھر رونا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد اس سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ایک جسمانی آواز کانوں میں پڑی. ہے پور گرل، ہو آر یو؟ حجاب نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ متناسب قد و قامت کی حامل ایک سیاہ فام عورت تھی. کچھ بولنے کی بجائے وہ پھر سے رونے لگی. ہے لیٹ می سی یور فیس اینڈ ٹیل می وائی آر یو ویپنگ؟ وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی. اسی اثناء میں اندر سے ایک آدمی باہر آ گیا. وہ عورت اسے بتانے لگی. 10 منٹ مزید کوشش کے بعد حجاب کو اٹھا کر اندر لے گئی. اسے پانی پلانے کے بعد وہ اسے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگی اور تب حجاب پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اسے تو اپنے گھر کا ایڈریس بھی معلوم نہیں. خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی. آنسو کچھ اور شدت سے بہنے لگے. وہ جب سے نیو یارک آئی تھی صرف ایک بار نمروز کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے باہر گئی تھی. روتے ہوئے اس نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتی. وہ اس سے گھر کے فون نمبر کے متعلق پوچھنے لگی. روانی سے نمبر بتاتے ہوئے حجاب ایک ڈیجٹ مس کر گئی. جب بھی فون نہیں ملا، پریشانی اور خوف سے حجاب کے پیروں میں سے جان نکلنے لگی. وہ پھر روئے جا رہی تھی. پھر اسے جھماکے سے نمروز کا پرسنل سیل فون نمبر یاد آیا. اسے تیزی سے دہرا کر نمبر صحیح ہونے کا یقین کیا اور پھر نمبر بتایا. کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد نمبر مل گیا. اس سیاہ فام عورت نے نمروز کو حجاب کے متعلق بتا کر گھر کا پتہ سمجھایا اور فون بند کر کے حجاب کی طرف متوجہ ہو گئی، جو پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی تھی. صرف 4 منٹ کے قلیل انتظار کے بعد ڈور بیل ہوئی. سیاہ فام آدمی دروازہ کھولنے کے واپسی پر اس کے ساتھ نمروز بھی تھا، پریشان حال اور حواس باختہ سا. حجاب پر نظر پڑتے ہی وہ چند لمحے سن سا کھڑا رہا. غصے نے اسے پاگل سا کر دیا. وہ تیزی سے آگے آیا اور الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر مارا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یوں بنا بتائے گھر سے نکلنے کا مطلب کچھ احساس ہے تمہیں میری پریشانی کا؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا. حجاب زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی. اسے یاد نہیں تھا اس نے آج تک پہلے نمروز کو اتنے غصے میں دیکھا ہو. آنسو ایک بار پھر بڑی روانی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے. وہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا. اٹھو چلو میرے ساتھ. نمروز نے جھک کر حجاب کا ہاتھ تھاما، پھر مڑ کر اپنے اجنبی مہربان دوستوں کا شکریہ ادا کرنے لگا. واپسی کے سفر میں حجاب مسلسل روتی رہی جبکہ نمروز خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا. اس سے حجاب کو خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی. گھر آنے کے بعد وہ رکے بغیر سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا جبکہ حجاب لاؤنج کے صوفے پر گر سی گئی. کچھ دیر بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے معافی بھی اسے مانگنی تھی. وہ بیڈ روم میں آئی تو نمروز ایزی چیئر پر جھول رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے آ گئی. مجھے معاف کر دیں، حجاب بھیگی آواز میں بولی. کرسی کی حرکت ایک لمحے کو رکی. مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی. پتہ نہیں اور کیا اول فول بکتی رہتی ہوں. پلیز. حجاب کے آنسو بہہ نکلے. وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کی شانوں پر رکھے اور دھیرے سے اسے خود میں بھینچ لیا. تم مجھے معاف کر دو حجاب. مجھے احساس ہے میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا، لیکن میں ایسا بھی نہیں چاہتا. میں بس مصروف رہنا چاہتا ہوں، بے حد بے تحاشا، تاکہ مجھے کچھ یاد نہ آئے. میں پاکستان کو بھول جانا چاہتا ہوں، وہاں سے جڑی ہر یاد کو دل سے کھرچ دینا چاہتا ہوں. تم رویا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، نمروز نے والہانہ انداز میں کہا تھا. چاہے ان مصروفیات میں آپ کو بھول جاؤں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی. نہیں، میری زندگی تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے حجاب کے اشک صاف کیے. مگر آثار تو ایسے ہی تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. آؤ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں، میری اور تمہاری زندگی جس میں کوئی تیسرا نہ ہو. سب سے پہلے میں تمہیں سارا نیو یارک دکھاؤں گا تاکہ اگر تمہارا دوبارہ گھر سے جانے کا موڈ بنے
تو مجھے ٹینشن نہ ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھا تو میں آپ کے لیے ٹینشن ہوں؟ وہ ٹھٹکی۔ بالکل ٹینشن ہو، ایک محبت کر کے پھنس گیا ہوں۔ وہ ماتم کرتا بولا۔ میں نے نہیں کہا تھا محبت کرنے کو، وہ طنزیہ بولی تو نمروز نے سر دا بنی۔ جانتا ہوں، مجھے تو میرے دل نے پھنسایا تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ میں اپنی اتنی پیاری فرما بردار اور تمیزدار بیوی سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نمروز نے اس کا بھنور چوما۔ اتنی بھی تعریفیں نہ کریں کہ مجھے خوش فہمی لاحق ہو جائے۔ وہ ہنسی تھی۔ زندگی نے بہت خوبصورت روپ دھار لیا تھا حجاب اور نمروز کے لیے، بالکل کسی ایسے شجردار سایہ کی مانند جو طویل فاصلہ لے کر طے کر آنے والے مسافروں کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیتا ہو۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ نمروز بڑی مصروفیت سے بیٹھا بزنس نیوز دیکھ رہا تھا، جبکہ حجاب اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ اتنی محبت اور محبت سے نمروز کے لیے کھانے بناتی تھی کہ اگر عمر اسے یوں کچن میں گھسے دیکھ لیتا تو لازماً بے ہوش ہو جاتا۔ وہ کافی لے کر لوٹی تو اسے بدستور ٹی وی میں مگن پایا۔ حجاب نے خاموشی سے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنی کافی پیتے ہیں آپ کی سکن کو فرق نہیں پڑتا؟ حجاب نے کچھ رشک اور کچھ فکر مندی کے ملے جلے اثرات سے اس کی سرخ و سفید رنگت کا جائزہ لیا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کب سے کافی پی رہا ہوں؟ او لیول سے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا نا؟ تو پھر؟ ہاں مگر کچھ دن پہلے جب ہم پاکستان میں تھے تو آپ کی آئیز کے ڈارک سرکل بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ ہاں ٹینشن، نیند کی کمی۔ تم بتاؤ اب تو نہیں ہے نا؟ نمروز نے اپنی پرشوق نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہ فوراً کنفیوز ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتاؤ حجاب، تم جرنلسٹ ہو؟ مطلب تھی۔ جرنلسٹ اتنے شائع نہیں ہوتے، یا پھر میں اسے خالصتاً مشرقی ادا سمجھوں؟ تم مجھ سے اتنا شرماتی کیوں ہو؟ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے تم میری طرف دیکھ کر بات نہیں کرتی، خاص طور پر میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی۔ کیا بات ہے آج اس راز پر بھی پردہ ہٹا دو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً مکر گئی۔ نہیں بات تو ہے، بتانی تو پڑے گی۔ بتاؤ نا۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ جھجک کر بولی۔ مجھ سے؟ وہ حیرت سے چلایا۔ حجاب نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ بائی گاڈ میں اتنا خوفناک ہوں؟ وہ صدمے سے چور تھا۔ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی آنکھوں سے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اور آپ کے غصے سے جو کہ ابھی تک تم میں دیکھا نہیں۔ وہ تلملا کر بولا۔ حجاب نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ نمروز نے اتنی ہی پھرتی سے اسے جکڑ کر صوفے پر گرا دیا۔ کیوں ڈر لگتا ہے میری آنکھوں سے؟ بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ حجاب نے آنکھیں مینچ لیں۔ مجھے جانے دے۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ پلیز۔ حجاب کی بند آنکھوں سے دو موتی نکل آئے۔ نمروز نے ایک طویل سانس لے کر اسے چھوڑ دیا۔ اچھا نہیں پوچھتا بھئی؟ حجاب خاموشی سے چلتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازے سے پشت ٹکا کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ نمروز کو جھٹکا لگا، یعنی ڈرامہ۔ اس کی آنکھیں بتاؤں کیسی ہیں؟ جھیل سیف الملوک جیسی ہیں۔ وہ دھیرے سے گنگنا اٹھی۔ نمروز گونگ سا اسے دیکھتا رہا، خوشی و حیرت سے ملے جلے احساس کے ساتھ۔ یو چیٹر! وہ دانت پیس کر اس کی طرف لپکا۔ وہ پلٹ کر بھاگ گئی۔ پورے گھر میں اسے بھگانے کے بعد آخرکار لان میں وہ نمروز کے ہاتھ آ گئی۔ پھولے سانسوں اور سرخ چہروں کے ساتھ وہ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ اف حجاب، سچ میں تم ڈرامہ ہو پورا۔ چلو حجاب کہیں باہر چلتے ہیں۔ کہاں؟ جہاں تم کہو۔ یہاں کون سی جگہ قابل دید ہے؟ نیو یارک میں قابل دید جگہ بہت سی ہیں۔ ایسٹ ریور، سینٹرل پارک، بونس بل آف وال اسٹریٹ، مینہٹن برج، نیو یارک یونیورسٹی، راک فیلر سینٹر، دریائے ہڈسن، ٹائم اسکوائر اور اسٹیچو آف لبرٹی وغیرہ وغیرہ۔ سب سے زیادہ خوبصورت کیا ہے؟ میرے نزدیک مینہٹن برج کا نظارہ۔ ایسٹ ریور کو مینہٹن برج کراس کرتے ہوئے دیکھنا کمال کا منظر ہوتا ہے۔ اوکے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ شانے چکا کر چل پڑی۔ ویسے یہاں اوپیرا بھی ہے، کیا خیال ہے؟ چلیں۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ حجاب نے مکہ اس کے بازو پر کھینچ کر مارا۔ کیا بات ہے بھئی، میں تو سمجھتا تھا کہ مشری لڑکی کو اوپیرا کا نہیں پتہ ہوگا۔ نمروز نے اسے چھڑا۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر نکلنے لگے، نمروز کا سیل فون بج اٹھا۔ حجاب میں سیل اس کی جیب سے اچکا اور بنا نمبر دیکھے بیڈ پر پھینک دیا۔ نو فون نو ڈسٹربنس۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو ہنس دیا۔ جیسا میری بیگم صاحبہ چاہیں۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ بیڈ پر فون پڑا وقفے کے بعد پھر سے بج رہا تھا اور اسکرین پر بہت چمکدار ہندسوں کے ساتھ عمر کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ لوگوں کے حافظے واقعی کمزور تھے۔ آج 5 سال گزر گئے، سب کو بھول گیا۔ آج سے 5 سال پہلے کیسا درخشاں ستارہ سیاست کے افق پر ابھرا تھا، جسے مخالفوں نے سیاہ کالی رات میں گم کر دیا تھا۔ زندگی اس طرح سے رواں رہی، دن رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ خالی جگہیں کبھی خالی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی انہیں بھر دیتا ہے۔ کیا فرق پڑتا تھا نمروز علی خان کے نہ ہونے سے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ نہ حکومت کو وفاقی وزراء کی کمی تھی، نہ عوام کو لیڈروں کی۔
نمروز مینشن ایک بار پھر سے آباد ہو گیا تھا، مگر اب وہاں صدف نہیں تھی۔ وہ اپنے خان کی دیوانی لڑکی میانی صاحب کے قبرستان کے ایک پرسکون گوشے میں محو خواب تھی۔ اس کی وفات کی خبر سن کر نمروز کتنے ہی دن ڈسٹرب رہا تھا۔ اس کی خالی جگہ یقیناً کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ نمروز پچھلے 1 ماہ سے نیو یارک میں تھا۔ آج اس کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ 5 سال بعد وہ پاکستان آ گئے تھے۔ خالی جگہیں واقعی خالی نہیں رہتی، جیسے اسامہ کی جگہ عباس علی خان اور علیزہ علی خان نے بھر دی تھی۔ حجاب کو ایئرپورٹ جانا تھا، اس لیے وہ آئینے میں تیار ہونے کے بعد اپنا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ ہلکا سا جسم بھرا ہوا، کھلے بال جو چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، پلین پنک لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، لائٹ پنک لپسٹک لگائے، وہ واقعی نمروز علی خان کی بیوی حجاب علی خان لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی۔ فرنٹ سیٹ پر عباس اور علیزہ بیٹھے تھے، جبکہ ڈرائیونگ وہ خود کر رہی تھی۔ ماما پاپا کیسے آئیں گے؟ 4 سالہ عباس نے اپنا پہلا سوال داغا۔ حجاب نے ایک طویل سانس لے کر خود کو تیار کیا۔ عباس محض 4 سال کا تھا، مگر سوالات میں ماسٹر، اتنے سوالات کرتا کہ حجاب عاجز آ جاتی۔ بیٹے پاپا پلین کے ذریعے آئیں گے۔ ماما پلین کیسے چلتا ہے؟ پلین پائلٹ اڑاتا ہے۔ پائلٹ یعنی جہاز کا ڈرائیور۔ حجاب نے اس کی الجھن دور کی۔ ماما میں بھی پائلٹ بنوں گا۔ عباس نے فوراً اعلان کیا۔ حجاب ہنس دی۔ بن جانا۔ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹا۔ ماما پاپا اتنے سارے دن ہم سے دور کیوں رہے ہیں؟ عباس نے اگلا سوال کیا۔ اتنے سارے دن نہیں، صرف 1 ماہ کام کے سلسلے میں۔ وہ کہاں گئے تھے؟ نیو یارک۔ نیو یارک کہاں ہے ماما؟ جہاں سے آپ کے پاپا آ رہے ہیں۔ حجاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ باقی کا سارا راستہ وہ اسی طرح کے لا یعنی سوالوں سے اس کی جان کھاتا رہا۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بعد حجاب نے 2 سالہ علیزہ کو اٹھایا اور عباس کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد اس نے نمروز کو آتے دیکھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں وہ آج بھی ویسا تھا، چھایا ہوا، حاوی، برتر، خوبصورت۔ کچھ لوگوں کو وقت چھوئے بغیر گزر جاتا ہے۔ حجاب کو حیرت ہوئی۔ اس کی پرسکون جھیل کی مانند زندگی میں کنکر پھینکنے والا انسان، اس کے خوابوں کو مسمار کر دینے والا سنگ دل، اس کی سوچ کا رخ بدلنے والا وہ انسان اسے اس قدر عزیز ہو گیا تھا۔ چاہنے والے ہماری ضرورت بن جاتے ہیں شاید، اس لیے وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نمروز نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور عباس کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے آپ؟ وہاں سب ٹھیک رہا؟ ہاں تم سناؤ؟ نمروز نے اپنی خوبصورت آنکھیں اس پر مرکوز کیں۔ کیا سناؤں؟ رچا ہوا ہے تیرا عشق میری پوروں میں اس خمار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ حجاب نے طویل سانس لے کر شعر پڑھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ 5 سالوں میں سب سے بڑا اثر حجاب نے نمروز کی صحبت کا یہی اختیار کیا تھا۔ بات کے جواب میں دھڑ سے شعر۔ واپسی پر ڈرائیونگ سیٹ نمروز نے سنبھالی۔ آج اچھی طرح ریسٹ کر لیجیے گا، کل بابا کے ہاں چلیں گے۔ آنیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حجاب نے عمر کی بیٹی کا نام لیا۔ 3 سال پہلے ثنا اور عمر کی شادی ہو چکی تھی۔ اوکے، نمروز نے کہا۔ ماما آئس کریم؟ عباس نے آئس پارلر دیکھ کر نعرہ مارا۔ نہیں بیٹے، کل جائیں گے، آپ کے پاپا تھکے ہوئے ہیں۔ حجاب نے پیار سے سمجھایا۔ وہ فوراً مان گیا۔ بچے پیار کی زبان کتنی جلدی سمجھ جاتے ہیں، حجاب نے تبصرہ کیا۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں، تم بھی سمجھ جاتی ہو۔ وہ شریر ہوا۔ دونوں ہنس دیے۔ گھر آ کر جیسے ہی وہ کھانا کھا کر بیڈ روم میں آئے، نمروز بیڈ پر گر سا گیا۔ حجاب نے اس کی پیشانی پہ گرے بالوں کو سمیٹا، اس کی ساحر آنکھوں کو چوما اور اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ نمروز کو نشہ سا چڑھنے لگا۔ اسے اپنی ساری تھکن غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ حجاب کو بازوں میں لے لیا۔ 1 ماہ بعد ان کے درمیان ایک خوبصورت رات آئی تھی۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ محبت کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی قسمت پہ بڑھنا ہے، لامحدود، بے انتہا۔ کیا ہو تم؟ کیوں کرتا ہوں میں تم سے اتنا پیار؟ نمروز نے اسے شدت جذب سے خود میں پیوست کر لیا تھا۔ جب آپ کے پاس خود جواب نہیں تو میرے پاس کیسے ہوگا؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ نمروز نے اس پر محبت کی بارش سی کر دی۔ چاند نے ایک اندکہی کہانی چھیڑ رکھی تھی، جس میں جل پریاں تھیں، موتیوں سے بنے ہوئے غار تھے، فضا میں ریشم کی مانند بہنے والی ہوا کا تذکرہ تھا، گل لالہ کی آتشی خوبصورتی تھی۔ محبت وصال سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی اس کے لیے اسی طور پاگل تھا۔ اس کا جنون، دیوانگی آج بھی اسی طور قائم تھا۔ اگلی صبح بے حد روشن اور چمکدار تھی۔ ناشتے کی میز پر نمروز نے نیوز پیپر اٹھایا۔ اس کی نظر صدائے پاکستان میں شائع ہونے والے حجاب علی خان کے کالم پر ٹھہر گئی۔ آؤ میرے دوستوں، ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا۔ ان کی قربانیوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنا لہو اس وطن کی بنیادوں میں ڈال دیا۔ ارشاد باری ہے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال اور اولاد سے۔ سلام ہے ان کو جنہوں نے اپنے لخت جگر کھو دیے، اپنے مال بخش دیے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو سچ سننا نہیں چاہتے، جو عدل کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کاٹ دینا چاہتے ہیں، جو معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتے؟ یہ کیسے اشرف المخلوقات ہیں؟ کب تک انصاف کرنے والے قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک
کب تک معصوموں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہے گی؟ آفرین ہے ان لوگوں کے حوصلوں پر جو رب کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں، جنہوں نے اپنے مال اور اولاد کی قربانی دی، مگر کوئی ان کے دل سے پوچھے کیا ملا؟ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، دل زخمی ہے، روح دست بریدہ اور آنکھیں اشک بار، مگر دوستو گواہ رہنا ہم نے قربانیاں دیں اور کچھ نہ پایا، ہاں اس کا اجر تو بس میرا رب دے گا۔ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پر چڑھنے کے نسبت اترنا سہل ہے، کس طرح مان لیں تم نے دیکھا نہیں؟ سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پر چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں، اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ اسی لیے دوستو جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ اتنے حساس موضوع پہ اتنی خوبصورتی سے لکھا گیا سندر جبین کا ناول، اتنا پیارا یہ ناول ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اپنے ویوز ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور آگے آپ کون سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں اس کا بھی مجھے بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔